دور قرآن کے سلسلے کا الحمدللہ آج ہم 25واں پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔ 25واں پارہ۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو بھی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا ہے۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور یا بچہ جنتی ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یا مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا یہ حال ہے کہ شگوفہ یعنی پھل لگنے سے پہلے جو پھول آتے ہیں اس کے اندر اس کے پھل کے نکلنے کی جو کیفیات گزرتی ہیں، یا رحم مادر میں جو بچے کے پر جو مرحلے گزرتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ایسے علیم ہستی جب یہ خبر دے رہی ہے تو قیامت یقینی طور پر آنے والی ہے، تو تمہیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ہر چیز کے بارے میں علم ہے تو قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ قیامت کا علم بھی اسی کو معلوم ہے کہ کب آئے گی، اور یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا کہ کب قیامت نے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اللہ ان مشرکوں کو پکار کے پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں ہے، اور اس سے پہلے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یعنی جو شریک دنیا میں جن کو یہ پکارا کرتے تھے، قیامت کے دن سارے غائب ہو جائیں گے اور ان کے سامنے گم ہو جائیں گے، یا سامنے وہ آئیں گے بھی جو زندہ پیر ہوتے وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ تو خود ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو وہاں پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک انسان کی انسان کا جو فطرت ہوتی ہے، بعض انسانوں کی جو اندر نیچر ہوتی ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہنے لگتا ہے میں اسی کا مستحق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ اگر مجھے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ یہاں پر کیا کہتے تھا کہ ایک عام اور دنیا دار انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت سے کبھی اس کا دل نہیں بھرتا، وہ یہ چاہتا ہے ہر طرح کی بھلائیاں، ہر طرح کا مال میرے لیے ہی ہو۔ اگر میرے پاس 99 لاکھ ہے تو وہ کسی طرح سے 100 ہو جائیں، 99 کروڑ ہے تو وہ 100 کروڑ ہو جائیں۔ ہر وقت اسے گنتی کی فکر پڑی رہتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ خوشحالی بھی ہو، خوب گاڑیاں ہوں، خوب بڑے بڑے گھر ہو، خوب زیادہ کاروبار ہو۔ ایک کاروبار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے 2 ہو جائیں، ایک گھر ہو تو وہ چاہتا ہے 2 گھر ہو جائیں، ایک گاڑی ہو تو وہ چاہتا ہے 2 گاڑیاں ہو جائیں۔ کسی پہ بھی اس کی حرص رکتی نہیں ہے۔ ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی خیر وہ چاہتا ہے اسے ملتا جائے، ملتا جائے، ملتا جائے، پھر وہ چاہتا ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا جائے۔ اس کی حرص کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے، جب بھی وہ قناعت نہیں کرے گا، وہ چاہے گا دوسری وادی مل جائے، اور اگر دوسری مل جائے گی تو چاہے گا تیسری مل جائے۔ بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے۔ یعنی جو لوگوں کو لالچ ہوتا ہے نا، آج دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، کاروباری لوگ، منسٹر لوگ، ان کا یہی حرص ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس حرص کی وجہ سے اب کتنا کھائیں گے۔ ایک ہی میدا ہے جو سارے لوگوں انسانوں کے پیٹ میں میدا ہوتا ہے۔ رہنے کی جگہ بھی ایک ہی جگہ انسان کو چاہیے ہوتی ہے کہ چلو نارمل سا گھر ہو، ساری فیسلٹیز موجود ہے، اور انسان اس میں کیا سونا چاندی لگائے گا، کیا کرے گا، لیکن ان کی حرص نہیں ختم ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں
مفہوم حدیث کا کہ حرص جب بھرتی ہے کہ جب آدم قبر میں چلا جائے گا نا تو مٹی اس کے پیٹ میں جائے گی تو جب بھی اس کی حرص بھرے گی، اس سے پہلے نہیں بھر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے کافروں کو ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے اور انہیں گندے عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں چھوڑیں گے ان کو، اور ان کو ہم بتائیں گے کہ دنیا میں تم کیا کیا کر کے آتے تھے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کے چل دیتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا ہو۔ ان قریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کر ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی قرآن حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی۔ اس آیت کو آپ دیکھیں نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق، آسمان و زمین میں، وفی انفسہم اور اس کی اپنی جانوں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم ان پر واضح ہو جائے گا، انہ الحق کہ یہ قرآن سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دیا کہ دیکھو یہ جو ساری کائنات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی اور خوبصورت بنائی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جو ہرے بھرے پتے تھے، رنگ برنگ کے پھول، یہ نہ بناتے، رنگ برنگ نہ بناتے، ہرے رنگ کے پتے نہ بناتے، ایک پانی کا کلر ہے ویسے بنا دیتے، نہ پھلوں کا رنگ دیتے۔ اگر پھلوں سے ہمیں پیٹ ہی بھرنا تھا تو خوشبو بھی نہ ہوتی، ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہ ہوتا، نارمل سے ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خوبصورت بنایا اور اس کو ایٹریکٹیو بنایا تاکہ ہم اس کی طرف غور کریں، دیکھیں، سوچیں کہ اتنی خوبصورت کائنات کیوں بنائی، کس نے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، ہم انسانوں کو بنایا، انسانوں کو دل دماغ دیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پردے میں چھپ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈھونڈو، یہ میں نے نشانیاں پھیلا دی ہیں، جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اس میں ڈھونڈو، غور کرو، سوچو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دعوت دے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایک ذرہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بصارت ہے نا، دیکھنے کی قوت، وہ ہمارے جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی تو دیکھنے کی صلاحیت دی۔ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں، بس پیچھے مڑیں گے تو دیکھیں گے، ورنہ پیچھے کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کانوں کی ہمیں سماعت دی، ہم سنتے ہیں ایک لمیٹڈ، اور یہ ہمارے لیے بڑی رحمت ہے۔ اگر ساری آوازیں ہم سن رہے ہوتے، وہ اگر سارے دنیا کے لوگوں کی آوازیں سن رہے ہوتے، ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہوتی، یہاں جتنے جاندار ہیں ان کی آوازیں ہمیں آ رہی ہوتی، اور جو ہمارے جسم کے اندر جو خون پمپ کر رہا ہے اس کی آواز آ رہی، تو ہمارے لیے سونا بھی کتنا مشکل ہو جاتا، ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ صلاحیتیں ہمیں دی ہیں۔ لمیٹڈ صلاحیتیں کیوں دی ہیں؟ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ صفت پڑھیں نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے دیکھتا ہے چیزوں کو جیسے ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی صفت نہیں دیتا اور ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو ہم کیسے اس کے اوپر ہم یقین کرتے؟ یعنی وہ ہمارے لیے سوچنا مشکل ہو جاتا کہ دیکھنے کیا چیز ہے۔ اب جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اسے بیچارے کو تو نہیں پتا کہ دیکھنا کیا چیز ہوتا ہے، وہ تو اندازے لگاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی قوت دی تاکہ ہم باتیں سنیں اور کان کے ذریعے سے سنیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی ہے ایک صفت کہ وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صفت دی؟ تاکہ جب ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تھوڑا سا ایک حصہ جو ہم انسانوں کو دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا سنتا بھی ہے، اچھا اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جذبات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے۔ تو یہ ساری صفات ہم لوگوں کو تھوڑی کر کے ذرا سا حصہ، ذرا سا سایہ، ذرا سا اس کی جھلک ہمیں دکھائی ہے، تاکہ ہم ان صلاحیتوں کے اوپر سوچیں، غور کر اللہ تعالیٰ تک پہنچیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کھلی دعوت دی ہے کہ آؤ کائنات میں غور کرو، سوچو، جو مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے مجھے ڈھونڈ لے۔ شروع کرتے ہیں ہم سورہ شورا۔
سورہ شورا کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ وحی الہی یعنی قرآن کی روشنی میں دین کی باتیں اور احکامات سمجھو اور قرآنی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ایک اسلامی ریاست قائم کریں اور اللہ کے دشمنوں کا قلع کما کر دیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ شورا۔ سورہ شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا علم اللہ اور اس کے پیغمبر کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو آیات آتی ہیں حروف مقطعات کے بعد، اور یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے ہر صورت کے شروع میں تقریباً دیکھا ہوگا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعریفیں کی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہم آگے صورت میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ کس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی کسی کو خط لکھتا ہے، خط لکھنے کے بعد پہلے القابات لکھے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ کس کو کیا کا حکم دیا گیا ہے، اور آخر میں پھر نام لکھا جاتا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح سے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہیں، پہلے بیان کرتے ہیں کہ یہ خطاب کس کی طرف سے ہے، اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا قوت ہے، کیا کیا قدرت ہے۔ اس کے بعد بیچ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، اور پیغام جب ختم ہوتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے، کیا کیا نہیں ہے آسمان اور زمین میں۔ زمین میں تو بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں، جو آسمانوں میں پھیلا وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں، میں نے جو وہ نازل کیا، میں کون ہوں، میری بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، سب کچھ میرا ہے، بہت بڑی عالی شان ہے، بہت عظمت والا ہے۔ جو کچھ یہ مشرکین کہتے رہتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح ہر وقت کرتے رہتے ہیں، زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ سن رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ نے بے شمار قسم کے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، نسب قائم کرتے ہیں، دوسرے اللہ کے لیے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ تو کائنات کا خالق اگر ایک کی بجائے دو ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتے۔ ان لوگوں نے تو اللہ کے کئی نسبی رشتہ دار بنا ڈالے۔ ان کے کہنے کے مطابق ہے کہ آسمان کو تو کب کا پھٹ جانا چاہیے تھا، ہم نے تو کب کے یہ بت بنائے ہوئے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرشتے ایسی باتوں سے، یعنی فرشتے ایسے نہیں ہوتے جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ فرشتے تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، ہر وقت حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ اہل زمین کے ایسے گندے خیالات پر ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم کتنا بڑا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی بڑی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو بخش دے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم نعوذ باللہ شرک کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن فرشتوں کو پتہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں، ان کی دعائیں قبول کر لیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا کے رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہاں ولی کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفسرین کرام، ولی کا لفظ بہت جامع اور بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلاً کارساز، دوست، حمایتی۔ کارساز کا مطلب ہوتا ہے کوئی آپ کا کام بنانے والا، کوئی آپ کا کام پھنسانا، جیسے وکیل ہوتے ہیں تو آپ کا کام بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کارساز۔ حمایتی کرنے والا، حمایت کرنے والا، مددگار اور سرپرست، سب اس کے مفہوم میں شامل ہوتے ہیں۔ کس کا مطلب ہوتا ہے؟ ولی کا۔ اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی کی موت، مصیبت اور سخت پریشانی کے وقت کسی کی مدد کرے اور اس کی وراثت کا اولین حقدار ہو، اور یہ باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے، جبکہ مشرکین اپنے بتوں کو اور معبودوں کو
ایسا سمجھتے تھے کہ وہ ہر مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں، ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہم ان کی سفارش سے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ جتنے بت کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ ہر وقت پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی ہم دنیا میں جائیں گے، کوئی مشکل آئے گی، یہ فوراً پہنچ کے ہماری مدد کریں گے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں، اور عربی زبان میں نازل کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عربی میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی تو ہم صرف اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو ہمیں لب لباب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے، لیکن بات کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے ہمیں عربی لازمی آنی چاہیے، ہمیں عربی کا تھوڑی بہت سدھ بدھ ہونی چاہیے۔ جو تراویح میں قاری صاحب پڑھاتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ قرآن سننے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہمیں آ رہا ہو۔ صرف قرآن سننے کا مقصد تو یہ کہ کانوں کو اچھا لگ رہا ہے بس سن رہے ہیں، ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، تفسیر تھوڑی بات معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمارے دل پہ اثر کرے۔ لیکن ہمارے دل پہ اس لیے اثر نہیں کرتا کہ عربی زبان کو ہم نے نہیں سمجھا اور عربی ہمارے اندر نہیں اتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے قرآن عربی میں اتارا تاکہ تم عربی میں اس کو سمجھو، اور آپ اہل مکہ کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں، انہیں جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں، جس دن جمع ہوں گے یعنی قیامت ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس دن ایک گروہ تو جنت میں جائے گا، دوسرا دوزخ میں جائے گا، اس کے سوا کوئی تیسری پلاننگ نہیں ہے کہ تیسرے بندے یہاں پہ کھڑے ہوں گے، یا جو اعراف کی جو دیوار ہے اس کے بارے میں تو آتا ہے لیکن اس میں بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، اور وہ بھی ایک جگہ ڈال دیے جائیں گے، یا جنت میں ڈالے جائیں گے یا جہنم میں ڈالے جائیں گے، واللہ عالم، اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو ہی آپشن ہیں، یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت رہنے دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، سب آپس میں پیار محبت سے رہتے، سب آپس میں بھائی بھائی بن کے رہتے، کوئی جنگ نہ ہوتی، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی اسلحہ نہیں بنتا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانے نہیں ہوتی، سارے امن سے رہ رہے ہوتے، تو پھر دنیا میں بھیجنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا نا۔ آزمائش کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کا اپنا کارساز بنا کے رکھا ہے؟ حالانکہ کارساز تو صرف اللہ ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ یعنی جب علم آ جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں سنتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں جتنے لوگوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کے ایک حصے کو لے لیتے ہیں، دوسرے قرآن کے ایک آیت کو لے لیتے ہیں، اور اپنے اپنے حصے کو لے کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے صرف اس قرآن کو پکڑ لیا ہے، اور اس کے مطابق حدیثیں اکٹھی کر لیتے ہیں کہ بس ہم جو ہے درست راستے پہ ہیں، دوسرا درست راستے پہ نہیں۔ حالانکہ دوسرا فرقہ بھی اس نے بھی قرآن کا حصہ لیا ہوتا ہے، تو اگر آپ دوسرے فرقے کو غلط کہیں گے تو کس کو غلط کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر دوسرا فرقہ جو ہے وہ ایک حدیث کی بات پہ عمل کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کی حدیث پہ عمل کرتا ہے، تو ایک جو دوسرے کو جھٹلا رہا ہے، کس کو جھٹلا رہا ہے؟ حدیث کو جھٹلا رہا ہے۔ آپس میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ کس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہیں، آپ قرآن کے دوسرے حصے کو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ انٹرن یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جب علم آ جائے گا، جب قرآن پورا پڑھ لیں گے، جب قرآن سمجھ میں آ جائے گی، اور سمجھنے کے لیے پڑھیں گے، صرف اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ اپنی مرضی کی اس میں چیزیں نکالیں۔ یاد رکھیں قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، سوچنے سمجھنے کے لیے، تفسیر اس کی سمجھتے ہیں، تو ذہن کو اپنا خالی کر کے پڑھیں۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں پہ وہ اینک لگائی ہے نا جس میں کوئی فرقہ لکھا ہوا ہے، اس فرقے کی نظر سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو صرف وہی چیزیں اس میں نظر آئیں گی۔ قرآن اپنے دروازے ان کے لیے بند کر لیتا ہے جو ایک خاص نقطہ نظر کو دیکھنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر میں کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں قرآن سے نکالوں گی نا تو یہ قرآن باقی دروازے بند کر لے گا، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، مجھے صرف سائنس کی چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر میں کوئی جغرافی نکالنا چاہتی ہوں، یا اس میں کوئی پانی کے بارے میں سائنس نکالنا چاہتی ہوں، یا میں زندگی کے بارے میں کوئی چیز نکالنا چاہتی ہوں، اگر میں ایک خاص نقطہ نظر سے، ایک خاص مضمون سے قرآن کو دیکھوں گی، پڑھوں گی، تو صرف وہی مجھے سمجھ آئے گا، باقی دروازے یہ بند کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں، دل دماغ بالکل صاف ستھرا ہو،
کوئی فرقے کی چھاپ نہ آپ کے اوپر لگی ہو کہ نہیں ہم تو اس نظر سے دیکھیں گے، اس نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ سیدھا سیدھا دل کو پاک صاف کر کے استغفار پڑھ کے دعائیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ قرآن کھول کے اہدنا الصراط المستقیم بار بار پڑھیں، رب اشرح لی بار بار پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ مجھے اس میں سکھانا چاہتے ہیں، جو میرے سیکھنے کی بات ہے، جو میرے لیے بہتر ہے، آپ وہ مجھے بتا دیں، اور بالکل خالی ذہن کر کے اس کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ تو جب ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے نا تو ہمیں صاف پتہ چل جائے گا کہ فرقے جو ہیں وہ کیوں بنے ہوئے ہیں، کس لیے بنے ہوئے ہیں، آپس میں لڑائیاں کس لیے ہوتی ہیں۔ تو جب قرآن کا صحیح علم آ جاتا ہے تو آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں یہ لوگ آپس میں جب لڑتے ہیں تو ان کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہر کوئی قرآن کے ایک حصے پہ عمل کر رہا ہے، دوسرا قرآن کے دوسرے حصے پہ عمل کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم میرے پاس آؤ گے نا، میں بتاؤں گا کہ کون درست تھا کون غلط، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ کر چکا، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی جنس سے بھی جوڑے بنا دیے، چوپائیوں کے بھی جوڑے بنا دیے، وہ تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے اور پھیلائے چلے جا رہا ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے جن سے بھی جوڑے بنائے۔ آسمان و زمین یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ جوڑا صرف ایسے نہیں ہوتے کہ سملر یعنی ایک جیسی چیزیں بھی جوڑے ہوتی ہیں، جیسے انسان مرد اور عورت ایک دوسرے کا جوڑا، یہ انسان ہے، لیکن انسان میں کیا ہے، مذکر مؤنث ہے یہ اپوزٹ ہے۔ تو اپوزٹ بھی جوڑا ہوتے ہیں، جیسے آسمان ہے اور اس کا جوڑا زمین ہے، تو دنیا ہے اس کا جوڑا آخرت ہے تو اپوزٹ چیز ہے۔ دن ہے اور اس کا کیا ہے، رات ہے، یہ اپوزٹ چیزیں۔ سورج ہے اس کا اپوزٹ چاند ہے۔ تو اپوزٹ چیزیں بھی جوڑا ہوتی ہیں اور اپنی ہی جو سملر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی جوڑا، ایک جیسی ہوتی ہیں وہ بھی جوڑا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز جوڑا بنا دی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ہم مثال نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا خوبصورت ہوگا، اللہ تعالیٰ ویسا خوبصورت ہوگا، اس کی مثال کسی میں نہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ شبیہیں ہمارے دماغ میں آ جاتی ہیں، اور اس وقت اپنے آپ کو ان شبیہوں سے ہٹانا چاہیے۔ کوئی بھی شبیہ، کوئی بھی شکل، کوئی بھی ایسی چیز آ گئی تو وہ شرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح کی کوئی چیز کائنات میں موجود ہی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اور وہ ایک اکیلا ہے، باقی سب جوڑے ہیں۔ جوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سملر جوڑے جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مشابہ کوئی چیز نہیں، میری طرح کی اس کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میں سب کچھ سنتا ہوں، میری طرح سننے والا کوئی نہیں، میں سب کچھ دیکھتا ہوں، میری طرح دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں کوئی چابیاں ہیں۔ مثلاً ایک دانہ ہے، گندم کا دانہ ہے، مٹی میں بوئیں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ پھٹے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ نہیں پھٹے گا۔ تو اس کے پھٹنے کا جو آرڈر ہے وہی چابی کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آرڈر کرے گا تو وہ کھلے گا۔ جسی طرح سے آم کا گٹھلی ہے، اللہ تعالیٰ سے آرڈر کرے گا تو وہ پھٹے گا، پھر وہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بادلوں کو آرڈر کرے گا کہ یہاں بارش برسانی ہے، وہ بارش برسائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آرڈر جو ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب احکامات دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہی چابیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری چابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے آرڈر پہ سب چلتے ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ایک سہولت فراہم کر دی ہے۔ اب دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک جیسا بنا دیتا، سارے اپنے اپنے گھر کے اپنے اپنے قبیلے کے بادشاہ ہوتے، تو ہماری جوتیاں پھٹتی تو کون سیتا؟ بلکہ جوتیاں بناتا ہی کون؟ جوتیوں کی فیکٹری کون لگاتا؟ کپڑے کی فیکٹری کون لگاتا؟ ہمارا آٹا کون پیس کے دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تفاوت فرق رکھا ہے نا انسانوں میں، اس لیے رکھا ہے سب ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی روٹی روزی چلتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا تم نے یہ پیشہ اپنانا ہے، تم نے یہ پیشہ اپنانا ہے، تم نے ماہی گیری۔ اب ہمارے دل میں تو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سمندر پہ جائیں اور جا کے مچھلیاں پکڑیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن جو وہاں رہتے ہیں نا ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دی ہے کہ وہ پھر زمین پہ آنا پسند نہیں کرتے، وہ ان کو وہی اچھا لگتا ہے، وہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہوں میں رزق کشادہ کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں، میں سب کچھ جاننے والا ہوں۔ پھر فرماتا ہے اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ
طریقہ مقرر کیا ہے جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا تھا، جس کا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہ جو ہے نا بات اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کی، لیکن ہمارے ہاں کتنا زیادہ یہ فرق ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں الگ الگ کرنی ہیں۔ اگر ایک فرقے کا انسان دوسرے مسجد میں نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا، اسے اٹھا کے دھکے دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا فرقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کے ساتھ منع کیا کہ فرقے میں نہ پڑھو۔ آپ ان مشرکوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ انہیں بڑی بری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اس کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کی طرف جائے گا، خود بڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھائے گا۔ اور یہ بات سنت رسول اور قرآن سیکھنے سے آتی ہے۔ تو جو جڑے رہیں گے قرآن اور حدیث سے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نا مجھے راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور راستہ دکھائیں گے۔ ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوئی جبکہ ان سے پہلے ان کے پاس علم وحی آ چکا تھا، اور اس کی وجہ ان کی آپس میں ضد بازی تھی۔ یعنی ضد کی وجہ سے ان کے فرقے بنے۔ کیوں بنتے ہیں فرقے؟ فرقے کس لیے بنتے ہیں؟ قرآن پہ فرقے نہیں بنتے کہ قرآن سب کا ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے نا، اور ایک اللہ سب کا ایک ہے، اور رسول سب کا ایک ہے، اور رسول کی سنت اور حدیث سب کی ایک ہے۔ فرقے کہاں بنتے ہیں؟ فرقے بنتے ہیں ان سے نیچے جب علماء کرام اپنی اپنی کتابیں لکھتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا عالم بہت اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے میرے امام صاحب بہت اچھے ہیں، ایک کہتا ہے میرے مفتی صاحب بہت اچھے ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے مفتی صاحب بہت اچھے ہیں۔ یہاں پہ ہو جاتی ہیں لڑائیاں، ضد ہو جاتی ہے، نہیں میرے امام صاحب جن کو میں فالو کرتا ہوں وہ زیادہ اچھے ہیں، دوسرا کہتا ہے وہ بہت اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپس کی ضد بازیوں کی وجہ سے تم نے اپنا نقصان کیا ہوا ہے، فرقے بنا کے رکھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کے پروردگار کی طرف ایک مقررہ مدت تک کا حکم پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا نا تو ان کا قصہ پاک کر دیا ہوتا، ان کو ختم کر دیا ہوتا۔ ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین کیا رکھتا ہے۔ یعنی ان کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے نا اور وہ کتاب کے وارث ہوئے، ان کے اندر کیا بیماری تھی؟ ان کے اندر شک تھا۔ اور شک کیا ہوتا ہے کہ ان کتابوں کی اصل زبان اور اصل عبارت کو محفوظ رکھنے کے لیے آنے والی نسلوں تک نہیں پہنچایا گیا، صرف ترجمے سے کام لیا گیا۔ جب وہ ترجمہ کرتے تھے نا تورات اور انجیل کا، اور اس کا جو اصل ٹیکسٹ ہوتا تھا اس کو نہیں آگے کرتے، تو پھر کیا ہوا؟ ترجمے سے ترجمہ، ایک ترجمہ جو ہوتا ہے وہ جب دوسرا بندہ کرتا ہے نا تو وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے زبان اس کی۔ تو کیا ہوتا ہے جب مستقل ترجمہ کرتے رہے تورات اور انجیل کا تو اصل تورات اور انجیل غائب ہو گئی اور صرف ترجمہ رہ گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے تھے نا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ صرف ترجمہ کر کے انگلش میں یا اردو میں ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کی عربی ان کے پاس جائے گی کافروں کو، تو وہ کہیں ان کو توہین کا نہ وہ کریں، ان کی ویسے قرآن کی ویسے عزت نہ کریں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، عام کتاب کی طرح رکھ دیں۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہم عربی نہیں لکھتے، ہم صرف ترجمہ کر کے لکھ دیتے ہیں اور ان کو کتابیں دے دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ نہیں، پھر وہ قرآن نہیں کہلائے گا، وہ صرف ترجمہ کہلائے گا۔ قرآن وہی ہوتا ہے جو عربی ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ قرآن نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ترجمہ کر کے اس کو پھیلایا، تو اصل چیز جو تھی وہ غائب ہو گئی اور پھر وہ جو تحریف شدہ تھی وہ باقی رہی۔ اور علماء کرام کے لیے خود شک میں پڑ گئے کہ اچھا یہ چیز کتاب میں تورات میں ہے یا نہیں ہے، یہ چیز انجیل میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو اتنا چینج کیا تھا، وہ شک میں پڑ گئے۔ آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اس پر ڈٹ جائیے، ان کی خواہشات پہ نہیں چلیے۔ کہہ دیجئے میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا پروردگار بھی ہے، تمہارا بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو روز قیامت جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہستی کو تسلیم کر لیں کے بعد اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت ان کے پروردگار کے ہاں جھوٹی ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مشکل حالات میں جم جائیں، دین پر کمپرومائز نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کا فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ میزان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میزان ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کے متعلق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میزان کیسے نازل کیا؟ ترازو کا مطلب نہیں ہے اس کا، ترازو علیحدہ چیز ہے۔ میزان کا مطلب ہے فرق کرنا، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرما دی اور اس میں یہ پتہ ہو، ہمیں چلتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اچھے کام ہے یا برے کام ہیں۔
उस आयत को देख के हमें अपनी ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, जो अच्छे काम होते हैं उसको ले लेते हैं और बुरे काम उसको छोड़ देते हैं। हमें मीज़ान मिल जाता है, तराजू मिल जाता है कि ये हम तोलते हैं, ये नेकी का काम है, ये नेक अमाल है, इसकी जज़ा जन्नत है, और ये जो है बुरे अमाल है उसको हम तोलते हैं कि अगर हम इसको किया तो क्या होगा, हम नुकसान और घाटे में पड़ेंगे। तो मीज़ान अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। ये इखलाकी तराजू भी है और अदल इंसाफ की तराजू भी है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपको क्या पता शायद क़यामत करीबी हो। जो लोग इस क़यामत पर यकीन नहीं रखते तो वो उसके लिए जल्दी मचाते हैं, यानी जिनको क़यामत पर ईमान नहीं होता ना, वो कहते हैं जल्दी आ जाए ना क़यामत। या आप कहते रहते हैं क़यामत आएगी, आखिर कब आएगी। जो ईमान लाते हैं वो उससे डरते हैं, जानते हैं कि वो एक हकीकत है। याद रखो, जो लोग क़यामत के बारे में बहसें कर रहे हैं वो गुमराही में दूर तक चले गए हैं। यानी जो लोग अक्सर क़यामत की बातें करते रहते हैं ना, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे क़यामत की निशानियां बता रहे हैं, बार एक बता रहा है तो दूसरा ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी भी वीडियो बना ली, मैं क़यामत के बारे में बताता हूँ, मैं क़यामत। तो अल्लाह फरमाते हैं जो हर वक्त क़यामत के बारे में बातें करते रहे ना, गुफ्तगू करते रहे, वो गुमराही में दूर तक चले जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे जितना चाहता है रिज़्क देता है। वो ताकतवर है, ज़बरदस्त है। जो शख्स आखिरत की खेती चाहता है हम उसकी खेती बढ़ा देते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसमें से हम उसे कुछ दे देते हैं। यहाँ लतीफ़ का मायने अमूमन मेहरबान किया जाता है। लतीफ़ का क्या मतलब होता है, हम सोचते हैं कि मेहरबान लेकिन इसका मायने उर्दू में किसी एक लफ्ज़ से अदा नहीं होता। इसके मादे के लुत्फ़ के मायने में दो बातें पाई जाती हैं। यानी एक बारीकी से देखना, लतीफ़ का मतलब होता है बारीकी से देखना। अल्लाह ताला हमें कैसे बारीकी से देख रहा है, अल्लाह ताला हमारे जिस्म को तो देख रहा है ज़ाहिरी तौर पर, अंदर से भी देख रहा है। अब अंदर से हम कहेंगे बड़े बड़े ऑर्गन हैं, तो बड़े बड़े ऑर्गनों में और हमारे जिस्म के अंदर बारीक बारीक नालियाँ हैं खून की, फिर मसल्स हैं, फिर दूसरी और चीज़ें हैं बारीक बारीक, अल्लाह ताला उनको भी गौर से देख रहा है। फिर जो छोटे छोटे सेल से बने हुए हमारा जिस्म है, तो अल्लाह ताला उसको भी देख रहा है। बल्कि अल्लाह ताला ने तो हमारा जिस्म बनाया है, अल्लाह ताला तो हमसे ज़्यादा हमारे जिस्म के बारे में जानता है। हर सेल में हमारी बॉडी के क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अंदर आ रहा है, क्या कुछ जा रहा है, और वो सेल कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस है, और अल्लाह ताला ने जो जो मखलूक उसमें बसा के रखी है, तो अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा जानता है, वो देख रहा है। इसको कहते हैं लतीफ़, यानी बारीकी से देखना। अल्लाह ताला हमें देख रहा है ना, तो हवा में जितना जरासीम है अल्लाह ताला वो भी देख रहा है। हमारी ये जो फ़र्श के ऊपर जितने जरासीम है अल्लाह ताला वो भी ये बारीकी से देखना है। यानी अल्लाह ताला लतीफ़ है, बारीकी से देखता है, और अल्लाह ताला लतीफ़ है इसका मतलब है नरमी करता है। ये दो मायने इसके होते हैं। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों की छोटी छोटी रत्ती रत्ती तकलीफ़ का इल्म रखता है, उसका ख़बर रखता है, फिर ख़ुद ही मेहरबानी से उनको दूर कर देता है। अपने बंदों की छोटी छोटी हाजात को भी पूरी करता है, ज़रूरियात का ख्याल रखता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे मुस्तकबिल में, हमारे जज्बात क्या हैं, हमारे इरादे क्या हैं, हर किसी के बारे में अल्लाह ताला ख़बर रखता है। यानी अल्लाह ताला, अब दूसरा लुत्फ़ क्या है, नरमी। लुत्फ़ तो आम है मगर जो बंदों को एक जैसा पहुंच रहा है, लेकिन रिस्क के मामले में उससे अलग है। वो हर एक को यकसा नहीं देता, बल्कि अपनी हिकमत के पेश नज़र किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। अलबत्ता हर एक को देता ज़रूर है। जितना रिस्क उसने किसी के मुक़द्दर में लिख दिया है, कोई ताकत या कोई हस्ती उसकी मकदार को ना बढ़ा सकती है, ना कम कर सकती है, ना रोक सकती है, क्योंकि वो ख़ुद सबसे बढ़कर ताकतवर और ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स आखिरत की खेती चाहता है, यानी जो शख्स ऐसे अमाल करना चाहता है कि आखिरत में उसका सवाब मिले, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम दुनिया में भी उसको देते हैं। लेकिन जो शख्स सिर्फ दुनिया का माल चाहता है, तो आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन लोगों के ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन का ऐसा तरीका मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने इजाज़त नहीं थी। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन बुतों को तुम पूछते हो, उन बुतों की तुम बातें ऐसी बताते हो कि उनका दीन ऐसा है जिसकी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उसकी इजाज़त नहीं दी। और अगर फ़ैसले की बात तयशुदा ना होती, यानी अगर क़यामत का हमने फ़ैसला एक मुकर्रर वक्त पे ना रखा होता, तो उनका फ़ैसला कर दिया गया होता। यकीनन इन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी इनको अज़ाब जब पहुँचेगा तो उनके लिए क्या है कि उन्होंने अपना नया दीन बना के रखा था और अल्लाह ताला ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी। कि ये बहुत ही खौफनाक आयत है। क्या इन लोगों के ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन का ऐसा तरीका अख्तियार किया जिसका अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। तब आप देखें हमारे माशरे में दीन की कौन कौन सी बातें दीन समझ के हम करते हैं, अल्लाह ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। तो जब अल्लाह ने जिस काम की इजाज़त नहीं दी, हमने वो नहीं करना।
ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے درد کرنے والا عذاب ہے، اس کے جسم میں ایسے ایسے درد ہوگا نا، اس کو درد کرنے کا عذاب ملے گا۔ تو اچھی طرح سے اپنے آپ کو پاک کر کے اٹھیں، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا۔ اللہ کے رسول جب تشریف لائے تھے تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور تزکیہ کرنا جو ہوتا ہے نا، تزکیہ پاک کرنا، وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آیت ہم نے پڑھی، اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے اندر کیا کیا بیماریاں برائیاں، اس کو چھوڑ دیں اور نیک باتیں لے لیں، یہ ہوتا ہے تزکیہ کرنا۔ تو ہم اس آیت سے اپنے تزکیہ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے عہد کریں کہ کوئی ایسا دین کا کام جو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی وہ ہم نے نہیں کرنا، چاہے کوئی ہمیں کتنا پریشرائز کرے، کوئی ہمیں جو مرضی کہے، کوئی ہمیں لان تان کہے، کوئی ہمیں کہے کہ تم وہابی ہو گئی ہو، تم اہل حدیث ہو گئی ہو، کچھ بھی باتیں کرنا شروع کرے، لیکن چونکہ اللہ کی آیت ہم نے پڑھ لی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات دین کا جو ایجاد کی ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے درد کرنے والا عذاب ہے۔ اس دن آپ دیکھیں گے یہ ظالم، یعنی ظالم کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو دین کے علاوہ باتیں دین میں سمجھ کے کرتے تھے، اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے۔ وہی اعمال جو دنیا میں بڑے خوش کیے نا، عید میلاد النبی پہ لائٹیں لگا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں بڑے خوش تھے، اس دن وہ اس اعمال سے، اپنے کیے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کے رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی جو چاہیں گے، اب دنیا میں ہم چاہیں گے نا کہ جو ایک ہماری تو خواہشات بھی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، اچھا آج یہ کھایا، وہ کھایا، یہ سے کیا ہے، اس کے بعد نہیں ہم دوبارہ، بس ہمارا دل بھر گیا، اور وہاں پہ نہ دل بھرے گا نہ بور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جو تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا۔ اگر ہمارا دل اڑنے کو چاہے گا نا، ہم اڑ کے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ اگر ہمارا دل چاہے گا فلاں درخت ہمارے پاس آ جائے، اس کی یہ چیز بن جائے، وہ فٹافٹ ہمارے سامنے آ کے، بس دل نے چاہنا ہوگا، منہ سے ہم بولیں گے بھی نہیں۔ وہ آج ہمارا پرندہ کھانے کو دل کر رہا، ہمارا مچھلی کھانے کو دل کر رہا، ہمارے کیا وہ دل میں خواہش آئی، وہ پک پکا کے سامنے آپ کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور آپ نے اس کو کھا لی۔ تو اس میں ہمیں کچھ بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، کچن کی جھنجھٹ نہیں ہوگی ہمیں یہاں پہ، نہ آدمی کہیں گے جاؤ جا کے کچن میں بنا کے لاؤ، سارا کچن کی جھنجھٹ جو ہے نا دنیا میں ہی ہے، بس اس کے بعد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ آپ ان سے کہیے میں اس کام پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں کہ بھئی میری تمہارے رشتہ داری ہے، رشتہ داری کا تو تھوڑا خیال کرو نا، قریشی خاندان سے ہو، ہاشمی خاندان سے ہو، میں تمہارے خاندان کا ہوں، بچپن سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے صادق اور امین کہتے ہو، سب کچھ کہتے ہو، لیکن میری بات سنتے ہو لیکن قرآن کی بات نہیں سنتے ہو۔ یہ بھی تو، جب میں سچا ہوں، صادق اور امین ہوں، تو آخر قرآن بھی تو سچ ہے نا، تو تم اس کی بات بھی مانو۔ اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدردان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے جو عبادات کی قدر کرتا ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے؟ بس وہ اگر چاہتا تو آپ کے دل پر مہر کر دیتا، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے، اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے، بلا شبہ وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی پیاری باتیں کی جا رہی ہیں۔ پہلے بات کی کہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز، سینوں، اب ہمارے دل میں کیا کیا چل رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، بول رہے ہیں نا، لیکن دلوں میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، دماغوں میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اب ہمیں ہی پتہ ہے، یا ہم چل بھی رہی ہوتی ہیں تو ہم دھیان نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے نا وہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا خیال آ گیا جو گناہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم توبہ کر لو تو میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، عفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو اور معاف کرنے کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سے اگر کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے نا، ہماری آنکھ سے اگر کسی سے بک بک ہو جاتی ہے، اور کوئی اگلا دوسرے نے ہم سے زیادتی کی ہو، وہ تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد ہم سے معافی مانگ لے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے، بہت بڑا دل
کر کے، لیکن ہمارے دل میں خلش سی رہے گی کہ دیکھو اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا۔ جو پہلے کا رویہ تھا نا دوستی والا، ویسا نہیں ہونے پائے گا۔ بظاہر ہم ایک دوسرے کو وہ سب کچھ کریں گے، لیکن جو دل ہے نا وہ اس طرح سے صاف نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے ہم نے پورا معاف بھی کر دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین میں باتیں سے منع کیا وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور دیتا ہے۔ جو مستقل توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے، وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، وہی کارساز ہے، حمد کے لائق ہے۔ اب ہمارے یہاں جو بارش نہیں ہو رہی تھی ہم کتنے مایوس ہو رہے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی، ہماری جو فصلیں خراب ہو جائیں گی، ہماری سبزیاں پھل جو ہیں ان کا ذائقے خراب ہو جائیں گے، اور واقعی میں ہو بھی گئے ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مایوس ہونے لگتے ہو نا تو میں اپنی رحمت برسا دیتا ہوں، بارش آ جاتی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کا آسمان و زمین اور جانداروں کا پیدا کرنا ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے، وہی جب چاہے انہیں اکٹھا کر لینے پر قادر ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی انسان سارے نظر آ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں، یہ دو انسان کی جو ہے وہ پیداوار ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ دو انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا کی، اتنی مخلوق پیدا کی، اور پیدا ہوئی چلی جا رہی ہے، ہوئی چلی جا رہی ہے، رکی نہیں ہے۔ اسی طرح جاندار اللہ تعالیٰ نے دو دو اتارے، دو دو پیدا کیے، وہ پیدا کیے جا رہے ہیں، بڑھے چلے جا رہے ہیں، بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہے پھیل رہے ہیں، جب موقع آئے گا نا تو میں ان کو اکٹھا کر لوں گا، ان کو اکٹھا کرنے پہ بھی میں قادر ہوں۔ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ اکثر عذاب، مثلا قحط آ گئی، وبائیں آ گئی، زلزلے آ گئے، سیلاب وغیرہ، یہ لوگوں کے اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قحط عذاب اہل مکہ پہ بھی نازل ہوا تھا، 7 سال تک مستقل رہا تھا، بارشیں بند ہو گئی تھیں، باہر سے غلہ آنا بند ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ شدت بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو رہا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ یہ قحط کفار مکہ پر رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے نازل ہوا۔ آخرکار ابو سفیان نے آپ کے پاس آ کر قرابت کا واسطہ دیا، بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ مصیبت دور ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی مصیبت آتی تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب آتی ہے، وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار ہے۔ پھر اور نشانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ایک وہ ہے کشتیاں ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کھڑی نظر آتی، بہت بڑے بڑے بحری جہاز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ جو وہ ٹائٹینک بنایا تھا نا، اس ٹائٹینک بنانے والے نے کیا کہا تھا کہ یہ میں نے ایسا جہاز بنایا، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور عین سمندر کے بیچ میں جا کے 2 ٹکڑے بیچ میں سے ہو گیا تھا۔ اس نے تکبر کیا تھا نا، غرور کیا تھا، تو تکبر کی نشانی آج تک قائم ہے کہ کس طرح سے اس کا نام باقی ہے، کہ اس کو کس طرح سے 2 ٹکڑے ہوا، سب کچھ اس میں بہہ گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، کشتیاں سطح سمندر پہ کھڑی رہ جائیں۔ جو بحری جہاز چلتے ہیں نا یہ ہوا پہ چلتے ہیں، ہوا کے بغیر چل نہیں سکتے۔ ہوا چلتی ہے تو لہریں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، لہریں چلتی ہیں تو ساتھ ساتھ سمندر چلتے ہیں۔ ہوا نہیں چلے گی تو نہ لہریں اٹھیں گی نہ ہوا چلے گی، اور سمندر کو ایک جہاز کو چلانا کتنا مشکل ہے۔ کیا اس کے لیے ہم سمندر میں کرین لے کے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ہوا کو نہ چلاؤں، سمندر میں تلاطم نہ اٹھاؤں، موجیں نہ اٹھے، تو تمہارے جہاز وہیں کھڑے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا چلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سمندر سے کشتیاں، بڑے بڑے جہاز چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے کئی نشانی۔ دیکھیں جب بھی جہازوں کی بات آتی ہے نا، بحری جہازوں کی، ہمیشہ صابر اور شاکر کی بات آتی ہے، کیونکہ سمندر میں جو بھی آپ میں سے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی نیوی میں ہو، آپ اس سے پوچھ لیں جا کے، اس کا ایک تو ایٹیچیوڈ اتنا اچھا ہوگا، وہ اتنا نرم مزاج ہوگا، وہ سر جھکایا ہوا عاجز بندہ ہوگا، کیونکہ 6 مہینے 4 مہینے انہیں سمندر میں رہنا پڑتا ہے، اور اتنے ہی عرصے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ جب وہ زمین پہ آتے ہیں نا، زمین پہ بھی بہت اچھی طرح سے رہتے ہیں، تو ان کی تھنکنگ، ان کی تھاٹ، ان کی حکمت، ان کا صبر، ان کا شکر بہت زیادہ ہوتا ہے۔
تو کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور ان سے بات چیت کریں، ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے صبر کرنے والے اور کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ یا ان کے برے اعمال کے سبب کشتیوں کو تباہ کر دے، وہ بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، جو کچھ اللہ کے ہیں وہ بہت بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ، یعنی اب ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی جتنی زیادتی ہوتی ہے اتنا ہی لیتے ہیں۔ فحاشی سے کیا مراد ہے؟ یعنی فحاشی سے مراد ایسے کام جو بیہودہ قسم کے کام ہو، عریانی کے کام ہو، بے حیائی کے کام ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سب پر پابندی لگا کے رکھی ہے، ان سب کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ بے حیائی اور فحاشی بہت بری طرح سے پھیل چکی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نہ بچا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی نظروں کو بچا سکتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ اس سے کسی طریقے سے بچا جائے اور پورا کنٹرول رکھا جائے، کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے بچوں کو یہ بچایا جا سکے۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو یوٹیوب اور فیس بک تک ان کی پہنچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے بچے یوٹیوب پہ کوئی کارٹون دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں موبائل رکھیں اور وہ یوٹیوب کارٹون یا جو بھی چیز لگانا چاہتے ہیں وہ ٹی وی پہ لگا دیں۔ جب ٹی وی پہ لگا ہوگا تو سب کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ماں کو پھر جا کے گھس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بچوں نے کیا ہاتھوں میں رکھا ہے، کیا کیا ہے۔ تو بہت چھوٹے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، ٹی وی پہ لگا دیں اور ان کو دکھا دیں۔ زیادہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو بچوں کو چیزیں بنانے کے بتاتے ہیں نا، کہ پھول بنا رہے ہیں، کاغذ سے کچھ بنا رہے ہیں، یا ایسے ہینڈی کرافٹ قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ چیزیں لگا دیں، بچوں کو لا دیں، بچے وہ چیز بنا، چاہے توڑیں پھوڑیں کچھ کریں، یعنی اس میں ایک شغل میں مصروف رہیں گے، اور ان کو یہ بھی تسلی رہے گی کہ ہم یوٹیوب استعمال بھی کر رہے ہیں، دوسری چیزیں استعمال بھی کر رہے ہیں، اور وہ نظروں کے سامنے بھی رہیں گے۔ جب تک ہم لوگ اس قسم کے اقدام نہیں کریں گے، بچوں کے اوپر یہ جو سوشل میڈیا کا بھوت ایک دفعہ سوار ہو جائے نا بچپن میں، پھر وہ پڑھائی لکھائی کی طرف نہیں آتے ہیں، پھر وہ پڑھنے لکھنے سے رہ جاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ موبائل مل جائے، اور موبائل نہ ملے تو آپ کو پتہ ہے بچے کیا کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، لڑتے ہیں، اور پھر زمینوں پہ پچھاڑے کھاتے ہیں۔ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ چلو ان کو دیں، تو ان کو اس طریقے سے دیں کہ نہ وہ ماں باپ کی مجبوری بنے، نہ بچوں کی مجبوری بنے۔ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقے اختیار کریں تاکہ بچوں کے اوپر یہ اتنی آسانی کے ساتھ الٹی سیدھی چیزوں کی طرف نہ جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور کیا بیان کیا ہے کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصہ آ سکتا ہے، غصہ آنا غلط بات نہیں ہے، غصہ اس پہ بھی بعض جگہ پہ تو غصہ بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں توہین کر رہا، کوئی قرآن کی توہین کر رہا، کوئی رسول کی، کوئی دین کے بارے میں بات کر رہا، تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، یہ غصہ ٹھیک ہے، اور غصہ آنے کے بعد آپ اس کو بتائیں کہ نہیں تم یہ غلط کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غصہ آ جائے، غصہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کو معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی معافی مانگے، اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور حکم مان کے کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ایک سے دو بندے مشورہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اچھی چیز ہوتی ہے مشورہ کرنا۔ جو کچھ رزق ہم نے اس کو دیا نا، خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے پاس اگر آج کے دور میں 20,000 30,000 روپے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی تنخواہ ہے تو وہ کیسے خرچ کرے گا، وہ کیسے دوسروں کو صدقہ خیرات دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنا بھی میں نے تمہیں دیا ہے، چاہے چند ہزار دیے ہیں، چاہے چند لاکھ دیے ہیں، چاہے چند کروڑ دیے ہیں، جتنا بھی تمہارے پاس آ رہا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا تم غریبوں کے لیے نکالتے رہو، خرچ کرتے رہو۔ پھر اور کیا کوالٹی بتائی، جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ زیادتی ہوتی تو بالکل معاف کر دیتے ہیں، جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لیتے ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، لیکن یہ عدالت کے ذریعے ہوتا ہے، خود اپنی مرضی سے جا کے انسان بدلہ نہیں لے سکتا۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی، جو کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی اس کا بدلہ کیا ہوگا، ویسے ہی اس کے ساتھ برائی کی جائے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے، یعنی اب کسی کا دل کر رہا ہے کہ میں معاف کر دوں، میں اس برائی کا بدلہ برائی سے نہ لوں، تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور پھر صلح بھی کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی معاف کرنے سے اصلاح ہو سکتی ہے تو معاف کر دیں، اگر ظلم کا بدلہ لینے سے اصلاح ہو سکتی ہے اس بندے کی تو پھر بدلہ لیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا
جو مجرم ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم ایک تو معافی نہیں مانگیں گے، بڑوں کے کہنے پہ سمجھانے پہ معافی مانگنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے ایروگینس ہوتے ہیں اور اتنے انا پرست ہوتے ہیں نا کہ وہ خود ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ معافی مانگیں، تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں معافی مانگیں، اکڑ کے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جو کیا ہم نے صحیح کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بدلہ لینا چاہیے، لیکن جو لوگ روئیں اور واقعی گڑ گڑائیں اور واقعی کہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمیں نظر آ جائے کہ یہ اپنی اس پہ پشیمان ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے معاف کرنے کو، تو اسے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزام تو ان لوگوں پہ ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شخص صبر کرے گا اور معاف کر دے گا تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی کارساز نہیں، پھر آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس پلٹنے کی کوئی راہ ہے، یعنی جہنم کے پاس جب پیش کیے جائیں گے نا کہیں گے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ ہے، دنیا میں واپس جانے کی کوئی جگہ ہے، کوئی راستہ ہے۔ آپ دیکھیں گے جب انہیں دوزخ پہ پیش کیا جائے گا تو ذلت کے مارے جھکے ہوئے چپکے نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے اصل میں خسارہ اٹھانے والے، جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ یعنی اپنے گھر والوں کو کیسے خسارے میں ڈالا؟ نہ خود علم حاصل کیا، نہ بیوی بچوں کا علم حاصل کرنے دیا، نہ اولاد کو سکھایا کہ دین کیا ہے، دین پہ کیسے عمل کرنا ہے، نہ شرک سے بچایا، بلکہ شرک کی جو ہے وہ اس کی رسمیں خوب دھوم دھام سے کرتے رہے۔ تو ایسے ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈالا۔ ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے، یعنی کوئی حمایت کرنے نہیں آ جائے گا اللہ تعالیٰ تو اسے چھوڑ دے، اسے تو قرآن کا پتہ نہیں تھا۔ بھائی کیوں نہیں قرآن کا پتہ تھا؟ آج تو ہر ایک کے گھر میں قرآن ہے۔ ترجمہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں نیٹ پہ قرآن موجود ہے ہر جگہ، اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، تو اس وقت کوئی حمایت کرنے نہیں آ سکے گا۔ تو اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے پروردگار کا حکم مان لو۔ دیکھیے کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ تم یہ جرم کرو گے یہ سزا ملے گی، معافی مانگ لو گے معاف ہو جائے گا، فلاں جرم کرو گے اس کی ایسی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کے بتا دی تاکہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہیں اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، ہم نے تو یہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں سب لکھ دیا تھا، تمہارا قصور ہے کہ تم نے نہیں پڑھ کے بھی عمل نہیں کیا، تو اس میں بھی تمہارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن کے آنے سے پہلے اپنے پروردگار کا حکم مان لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی، تم اظہار ناراضگی بھی نہ کر سکو گے، یعنی تم ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر سکو کہ اللہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے مجھے کیوں جہنم میں ڈالا، یہ اظہار بھی نہیں کر سکو گے۔ اگر وہ منہ موڑیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ لازمی آپ نے ان کو زبردستی گھسیٹ کے دین میں لانا، نہیں، آپ کا پیغام، آپ کا کیا تھا، آپ کا ذمہ داری کیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، بس آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ جب انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اکڑ جاتا ہے، پھر جب اس کی بدعمالیوں کے سبب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت فوراً انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے نا تو ہمارے یہاں کیا ہے بات، ہمارے ہاں جو عام بات ہے وہ زبان زد عام کیا کہتے ہیں، کوئی نیکی ہمارے کام آ گئی ہوگی نا اس لیے ہمیں بڑی اچھی ہے، ہمیں میرے بیٹی کو بڑا اچھا داماد ملا، یا میرے بیٹے کو بہت اچھی بہو ملی، یا ہمیں بہت اچھا کیا، ہماری کوئی نیکی کام آ گئی ہوگی نا تو ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ پھر جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی تھی، پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ کا کام ہم نے کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ ایک ناشکری والا ایک اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک یہ اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ پریشانی آئے تو فوراً پریشانی کے شکوے شکایت کرنے لگے، خوشی آئے تو پھول گئے، اکڑ گئے اور غرور کرنے لگے۔ ہر حال میں صبر اور شکر کرنا ملے تو شکر کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح شکر کریں، اور اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں۔ تو بندہ صبر اور شکر کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی اس طرح گزرتی ہے، کیونکہ ایک انسان کبھی زندگی میں کبھی اچھی حالت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، کبھی غم کی حالت میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، چاہے لڑکیاں عطا کرے، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکے لڑکیاں ملا کے دے، جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ یقیناً سب کچھ قدرت والا ہے، سب کچھ کرنے والا وہ ہے، سب کچھ جاننے والا وہ ہے۔ اگر یہ آیت ہم لکھ لکھ کے لگا لینا لوگوں کے گھروں میں اور ان مزاروں پہ لگا دیں جہاں پہ لوگ اولاد دینے کے لیے بیٹھے ہیں، تو پھر کوئی ان کے پاس نہ جائے، کیونکہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اس پر ویسے یقین نہیں کرتے جیسے اپنے بابوں پہ یقین کرتے ہیں، مزاروں والوں پہ یقین کرتے ہیں، اور ان کے پر یقین کرتے ہیں کہ تو تعویذ گنڈا دے دے گا، وہ دم ڈال دے گا تو تمہارے اولاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دینے والا ہوں، میری مرضی، جس کو لڑکے دوں میری مرضی، جس کو لڑکیاں دوں میری مرضی، جس کو لڑکے لڑکیاں ملا کے دوں میری مرضی، جس کو بانجھ کر دوں۔ تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ اللہ سے وہ روبرو بات چیت کرے، یعنی کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت نہیں کر سکتا، البتہ یہ وحی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یقیناً وہ عالی شان حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی، اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ قرآن اتارا۔ اس سے پہلے آپ کو قرآن کے بارے میں علم نہیں تھا، آپ تو مضطرب تھے، آپ تو ایک اللہ کو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، آپ تو چاہ رہے تھے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں۔ اس فکر میں آپ غار حرا میں جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، اور عبادت کا طریقہ معلوم نہیں تھا، وہ اس میں بہت پریشان رہتے تھے اور بہت پریشانی میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیجا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی، جو بوجھ ان کے اوپر تھا وہ بوجھ اتر گیا، اور پھر قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں روشنی سے دکھا دیتے ہیں، بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز کا مالک ہے۔ یاد رکھو سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب سورت شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، سورت ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے سورت ہے سورت زخرف، اس کا مرکزی مضمون آسمان کو کے الہ کو زمین کا بادشاہ بھی مانو، یعنی جو آسمان میں اللہ ہے وہی اللہ زمین کا بھی ہے۔ وہاں پہ مشرکین مکہ نے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، بارش کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، اولاد دینے کا الگ ہے، نوکری دینے کا الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان میں تم جس کو معبود مان رہے ہو اسی کو زمین میں بھی بناؤ، صرف خالق اور رب ہی نہیں بلکہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، اور اسی کا فیصلہ ہر معاملے میں مانو۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ سورۃ زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا یا ڈیکوریشن۔ قرآن کا تعارف، اس میں قرآن کا تعارف بیان کیا جائے گا، عربی زبان میں نازل کیے جانے کی حکمت بیان کی جائے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ زخرف، تو ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، رب مانتے تھے، مگر صرف اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی دوسروں کو، دوسرے بتوں کو بھی عبادت میں شریک کر لیتے تھے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس لیے اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان میں بھی ایک ہی الہ ہے، وہی اللہ، اسی کے احکام زمین پہ بھی چلتے ہیں، اس لیے عبادت بھی صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ بلا شبہ یہ قرآن الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارے پاس بہت بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہ حوامیم کے اوپر ان ساری صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے، جن سے پہلے حامیم لکھا ہوتا ہے حوامیم صورتیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد اگلی آیت ہمیشہ قرآن کے بارے میں ہوتی ہے، اس میں قرآن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ عربی زبان میں قرآن اتارا ہے تاکہ تم اسے سمجھو، کیونکہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کے معنی اگر 50 ہیں تو ایک لفظ کے معنی 100 بھی ہو سکتے ہیں، 500 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آیت کے حساب سے، اس موقع محل کے لحاظ سے وہاں کون سا لفظ فٹ ہوتا ہے۔ پھر جب ہم لفظوں کے اوپر، اب ہم کائنات کے اوپر تو غور کرتے ہیں نا، جب ہم نے دیکھا الحمدللہ کہ آسمان میں ہم کیسے غور کر سکتے ہیں، اپنے جسم پہ کیسے غور کر سکتے ہیں، ہوا فضا میں، پرندوں میں، یہ تو ہمیں جو نظر آ رہی ہیں کائنات کی نشانیاں، ان میں غور کرنا، یہ بھی اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچا جاتا ہے۔ دوسری جو غور کرنا ہے نا، وہ قرآن کی آیتوں پہ غور کرنا ہے۔
یعنی کوئی بھی اگر ہم کتاب مبین کے نام کے پر غور کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر یہ دیکھیں مختلف مفسر کرام نے اس کا کیا مطلب لکھا ہے، کیا کیا، تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیتوں پہ غور کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کیا فرمایا کہ ہم اسماء الحسنیٰ پہ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اچھے اچھے ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ تو یہ 3 طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قرآن کس زبان میں بنایا گیا ہے؟ عربی زبان میں، تاکہ ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکیں۔ بلا شبہ یہ قرآن ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہم تمہیں درگزر کرتے ہوئے تمہاری طرف یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مشرکین مکہ حد سے بڑھ گئے ہو، اپنے بتوں کو پوجتے ہو، تو کیا ہم صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ تم ہماری بات نہیں مانتے ہو؟ ہم نے پہلی قوموں میں بھی کتنے رسول بھیجے، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق کیوں اڑایا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ پہلے لوگوں میں کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ بات وہ بڑی ٹھوک بجا کے کہتے تھے، ہاں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس بات پہ وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے فلاں بت نے پیدا کیا ہے۔ بڑا زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنے منزل مسوق تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا۔ آسمان سے بارش ایسے نہیں ہوتی آج زیادہ ہو گئی، آج کم ہو گئی، آج تو کم ہو گئی، ہمیں تو زیادہ ملنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ جتنی بارش نازل کرتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے۔ اتنے قطرے یہاں گریں گے، اتنے قطرے زمین کے اوپر، اتنے قطرے زمین کے اندر، اتنے قطرے زمین کی وہ گہرائیوں میں کنویں میں چلے جائیں گے، اتنے قطرے جو ہیں وہ برف بنا کے جما دیے جائیں گے۔ ہر قطرہ اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم اگر بارش میں نکلتے ہیں نا، ہمارے جسم میں جتنے قطرے گرتے ہیں وہ بھی گنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے جسم میں کتنے قطرے گریں گے۔ اور جب ہم بارش دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنی زیادہ قطروں والی بارش لگتی ہے، ہم سے گننا تو ہم ایک پیالے میں اگر بارش کے قطرے گرنا ہم وہ نہیں گن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو آسمان سے اتارا ہے نا پانی، خاص مقدار میں اتارا ہے، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ کس طرح؟ جیسے پودے نکلتے ہیں۔ جس نے تمام مخلوق کے جوڑے جوڑے بنائے، تمہارے لیے کشتیاں چوپائے بنائے جن میں تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر جم کے بیٹھ سکو، پھر جب اس پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے فرما بردار بنا دیا، ہم تو اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، بلا شبہ ہم تو پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پر دعا بتائی گئی ہے کہ جب بھی ہم سواری پہ بیٹھنے لگیں، ضروری نہیں کہ کسی گھوڑے گدھے پہ، ہم گاڑی میں بیٹھنے لگیں، سائیکل پہ بیٹھنے لگیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھنے لگیں، ان مشینوں پہ بھی بیٹھے تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ مثلا انسان اونٹ پہ سواری کرتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، قد و قامت میں بڑا ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو آن کی آن میں کئی انسانوں کو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ انسان پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ جس نے انسان کو اتنی عقل بخشی کہ وہ بڑے بڑے جانوروں سے سواری کا کام لیتا ہے، وہ اس کے خادم بن جاتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی ایسا دیکھا کہ ایک بکری یا اونٹ یا گائے جو ہے وہ کسی بکری جو ہے کسی اونٹ یا گائے پہ سواری کر رہی ہو، وہ اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، جبکہ انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ اونٹوں کی قطار کو جہاں لے جانا چاہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں کہ چھوٹا سا لڑکا وہ کیا ہوتا ہے، بکریاں اور ہوتی ہیں یا بھیڑیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک ڈنڈی لے کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، وہ ساری اس کی باتیں مان رہی ہوتی ہیں، آرام سے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عقل نہیں دی کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر سکے، انسان کو عقل دی ہے، اتنی عقل دی ہے کہ چھوٹا سا بچہ کئی جو ریوڑ میں لوگ ہوتے جب مویشی ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو سنبھال لیتا ہے۔ اگر ان کی کل بگڑ جائے تو سینکڑوں انسانوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان پر سواری کرتے ہیں، اور اس پر بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، یعنی اس دنیا میں ہماری ساری زندگی مسافر کی طرح ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ اب سوچئے کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتے وقت یہ سواری پر بیٹھ کر یہ سوچ سمجھ کے دعا پڑھے تو کیا وہ کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ یعنی ہماری ہر کام، ہر دعا ایک عبادت ہوتی ہے۔ جب ہم ہر کام دعا سے شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دے گا۔ اور ایک چور، ڈاکو یا ڈکیت یا کوئی قتل کرنے والا تو اپنے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ تو نہیں پڑھتا، اس نے تو غلط کام کرنا ہے تو وہ کیا اپنی مرضی سے غلط کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے لازمی دعا پڑے گا، پھر وہ کام اس کے لیے کیا ہوگا؟ برکتیں اللہ تعالیٰ اس میں رکھ دیں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں انتخاب کی تو میں بیٹوں سے نوازا، جب ان میں سے کسی کو جو بتایا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے جسے یہ رحمان سے منسوب کرتے ہیں، یعنی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے وہ اولاد ہے جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی؟ یعنی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین مکہ کو کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ ان کے تو پڑتے ہیں سیاہ، لیکن ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں بہت بہت مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، یعنی اسی وقت والدین کو صبر کی تلقین ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں کیا پیدا ہو گیا۔ یا ہمارے ہاں یہ بات نہیں، ہم جتنے لوگ سن رہے ہیں نا، ہم نے اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم نے خوب گھر میں اسی طرح خوشیاں کرنی ہیں جیسے بیٹے کے ہونے پہ ہوتے ہیں، اور بچوں کو بتائیں نہیں دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دینا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دونوں ہر طرح سے برابر ہوتے ہیں، دونوں ہر طرح سے عزت اور پیار اور محبت کے قابل ہوتے ہیں، دونوں ہر طرح سے ہر حقوق کے ان کے برابر ہوتے ہیں، تو کسی میں ان کے حقوق میں کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اچھا ایک بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں 6 7 7 بیٹیاں پیدا کر لی جاتی، کیا ہے جی ہمیں ایک بیٹا چاہیے، بیٹے نے کیا کر لینا آ کے؟ بیٹیاں جتنا رحم دل ہوتی ہیں، ماؤں باپ کا اتنا خیال کرتی ہیں، بیٹے بھی کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہو جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی توجہ نہیں دے سکتے جتنی بیٹیاں دے سکتی ہیں، تو ایک بیٹے کے چکر میں کئی لڑکیوں کی لائن لگا دی جاتی ہے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ پھر جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بیٹا، لوگ کہتے ہیں ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، ہمیں بیٹا ہی چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ابارشن کرا لیتے ہیں، یہ پتہ چلا لیتے ہیں سٹی اسکین سے بیٹا ہے یا بیٹی، اب ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمارے پاس پہلی 3 لڑکیاں موجود ہیں، 4 لڑکیاں موجود ہیں، 6 لڑکیاں موجود ہیں، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، ہمیں بیٹا چاہیے، تو اسے ابارشن کرا لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں، کوئی کہہ کہ ہماری 6 بیٹیاں 4 بیٹے، اللہ ان کے نصیب بچے کرے، بیٹا نہیں ہوا، یعنی بات فوراً بیٹے کے پر لے جاتی ہے کہ اچھا بیٹا نہیں ہوا، بیٹے نے کیا دے دینا ہے یا بیٹیوں نے کیا دے دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اب ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہے بیٹے دوں، جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہے ملا جلا کے دوں، جس کو چاہے بانجھ کر دوں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی تقسیم ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، ہم کیوں اس میں کسی دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں یا کیوں کسی کو الزام دیتے ہیں، یا اگر کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں تو ہم اس کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم نے بیٹے جنے یہ بڑا کمال کا کام کیا، اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے ان کیا بیٹی ہوئی ہے، چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا کیا ہوتا تھا، ان کا ایک کانسیپٹ تھا عربوں کیا کہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ تو زیوروں کا شوق ہوتا ہے تو زیوروں میں پلتی ہے، ہاں جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ تو اسلحہ سے کھیلتا ہے، تلواروں سے کھیلتا ہے، تو ان کے یہاں یہ اسی بات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غم سے بھر جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ کیا میرے لیے وہ اولاد ہے جو زیور میں پرورش پائے، اور جب بات کرنا شروع کرے تو اپنی بات واضح نہیں بیان کر سکتی۔ جب لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے، جب لڑائی جھگڑا ہوا، بیٹوں بیٹیوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اگر بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لڑکا تو مار کوٹ کے علیحدہ ہو جاتا ہے، لڑکی جو ہوتا ہے وہ بیچاری رو 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 رو، یعنی وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی اور اپنی بات بھی پوری نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہمیں بیٹیاں دی ہیں اور یہ جو اولاد جو زیور میں پرورش پاتی ہیں، جو اپنی بات درست نہیں کر سکتی، تو ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، انہوں نے اپنے دیوی دیوتا کو، یعنی ان کو بیٹی کا ہونا برا لگ رہا ہے، وہ کیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جب بیٹی پیدا ہونے لگتی تھی نا، بعض قبیلوں میں کیا ہوتا تھا، آگے گڈھا کھود دیتے تھے، اچھا بچی پیدا ہوئی اٹھا کے گڈھے میں فوراً ڈال دی۔ بعض لوگ جو تھے وہ بچی کو بڑی ہونے دیتے تھے، بچی بڑی ہوتی تھی، کھیلتی تھی کودتی تھی، جا کے اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک کے اوپر سے پتھر مٹی ڈال دیتے تھے، اس طرح سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس بیٹی کو تم ناپسند کرتے ہو، تم نے فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دیا نعوذ باللہ، اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی تم پوجا کرتے ہو، ان کے تم بت بنا بنا کے رکھتے ہو، تم کتنا برا کام کرتے ہو۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ جو چیز خود پسند کرو وہی تم اگلے بندے کے لیے پسند کرو۔ تو یہاں مشرکین مکہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں، بیٹیاں، اور وہ بھی کس کو، فرشتوں کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم بیٹیوں کے پیدائش پہ تو اس طرح سیاہ تمہارا چہرہ پڑ جاتا ہے، تم اتنے غمگین ہو جاتے ہو، اور فرشتوں کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو، عورتیں قرار دے رہے ہو، کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے
کیا ان کو پتہ ہے کہ وہ عورتیں ہیں؟ ان کی یہ بات ضرور لکھی جائے گی، ان سے پوچھ گچھ بھی ہو جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں مشیت الہی کا کچھ علم ہی نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں اس سے روک لیتا، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی محض تیر تکے چلاتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کے بنا پر وہ ملائکہ پرستی پر استدلال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا، ہم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یعنی اپنے آباء و اجداد کو اپنا معبود بنا لیا، رب بنا لیا۔ جو والدین کہہ رہے ہیں، جو ساس سسر کہہ رہے ہیں، جو نانی دادی کہہ رہے ہیں، جو بڑے بوڑھے کہہ رہے ہیں، جو اسی کے کہنے پہ چلنا ہے، چاہے وہ دین کے خلاف بات کرے، انہی کی بات ماننی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا تھا، ہم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے تھے۔ اسی طرح ہم نے کسی بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں کو یہی کہا، اس کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا تھا، ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اس نبی نے کہا خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے۔ وہ کہنے لگے، مشرکین مکہ کہنے لگے، جو پیغام دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا پیغام دے کے، ہم اس کے انکاری ہیں، ہم نہیں مانتے۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آیت نمبر 25۔ چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا، جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان سے قطعاً بیزار ہوں۔ اب یہاں پہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی گئی، کیونکہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے کہ یہاں پہ آئے تھے، ان کے بت انہوں نے بنا کے رکھے تھے، خانہ کعبہ میں ان کی تصویریں تھیں، ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑا کے رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جن کو مانتے ہو نا، وہ تو توحید پہ قائم تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے منع کیا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر رہے ہیں کہ تم بت پرستی نہ کرو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے تو میں قطعاً بیزار ہوں، میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کر رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تبلیغ کر رہے تھے، دونوں سیم تھی۔ اور جو وہ بت پرست تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے بھی بت پرست تھے، اور ان کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا تھوڑا سا موقع دے دیا۔ پھر ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آیا، جب ان کے پاس سچ آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم تو اسے نہیں مانیں گے۔ پھر کفار مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، کسی بڑے چودھری پہ نازل ہوتا، کسی بڑے ملک پہ نازل ہوتا، کسی بڑے آدمی پر، کسی منسٹر پہ نازل ہوتا، قبیلے کے سردار پہ نازل ہوتا، یہ ان کے پر کیوں نازل ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ پر تیرے رب کے رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کا سامان زندگی ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا، کچھ لوگوں کو ہم نے فوقیت دی تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کیوں نازل کیا اللہ کے رسول کے پر کلام؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے اوپر نازل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں انسانوں میں سے بھی کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو لوہار بنایا، کسی کو گومہار بنایا، کسی کو جو ہے وہ سر کے بال کاٹنے والا نائی بنایا، کسی کو موچی بنایا، کسی کو ڈاکٹر انجینئر بنایا، کسی کو کاروباری بنایا، کسی کو فیکٹری والا بنایا، تاکہ تم سب ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی دین کی طرف، کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کا، یہ وہ بات آ رہی ہے جس پہ اس کا نام ہے سورت کا، ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھر اور سیڑھیاں جن پہ چڑھتے ہیں، ان کے گھر کے دروازے اور تخت جن پہ تکیہ لگاتے ہیں، سب چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی بنا دیتے۔ یہ سب کچھ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، آخرت آپ کے پروردگار کے یہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مشرکین مکہ، تم یہ سوچ رہے ہو کہ قبیلے کا سردار، اس کے اوپر کیوں نہیں وحی آئی؟ کیوں تم قبیلے کے سردار کے بارے میں بات کریں؟ کیونکہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس کاروبار زیادہ ہے، اس کے پاس جائیداد زیادہ ہے۔ اچھا، جس کے پاس مال زیادہ ہے کیا وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے؟ یا جسے اللہ نے چنا وہ بڑا آدمی ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے چنا، کیوں چنا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایسا پایا کہ اس کے اوپر وحی نازل کی جا سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سارے جو تھے انسان ان پر نظر ڈالی، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہی ایک ایسا ان کو نظر آیا جس کے اوپر وحی اتر سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ اس کا مال کتنا ہے،
مال کی محبت مشرکین مکہ کے دلوں میں تھی، جیسے ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا اگر آ جائے، کسی کی بہت بڑی سی گاڑی ہو، بہت بڑا سا محل ہو، تو ہم اسے بہت مرعوب ہو جاتے ہیں، بہت مال والا ہے، بہت پیسے والا ہے، بہت اس کے پاس سیکیورٹی ہے، بہت سب کچھ ہے۔ اسی طرح سے جو مشرکین مکہ تھے وہ بڑے بڑے سرداروں سے مرعوب ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، کیونکہ دل میں ان کے محبت تھی مال کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ مثال دے کے دیکھو، جس مال کی محبت میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ سردار پہ کیوں نہیں نازل کیا، یہ میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی مچھر کا پر جتنا حقیر ہوتا ہے، میرے نزدیک یہ بھی نہیں ہے۔ اگر میرے نزدیک مال و دولت کی اہمیت نہیں ہے بالکل، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ آپ کے نزدیک مال و دولت کی اتنی اہمیت ہے، مگر میرے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو کافروں کے گھر، آپ دیکھیں ہمارے جو گھر بنے ہوئے ہیں، اگر کافروں کے بھی گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر کافروں کے گھر، ان کے دیوار، ان کی چھتیں، ان کے فرش، ان کے بیٹھنے کے صوفے، ان کے سونے کے بستر، اگر میں ان کے چاندی اور سونے کے بھی بنا دیتا تو میں بنا دیتا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان ان کو دیکھتے تو پھر فتنے میں مبتلا ہو جاتے اور کہتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، تو وہ ان کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے نظر میں اس دنیا کے سونا چاندی مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اس کی بنا پر میں اس کو، کہ جس کے پاس سونا زیادہ ہے میں اس کے پر وہی اتاروں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ میں جس کو چاہتا ہوں منتخب کر لیتا ہوں، اس کے پر وہی اتارتا ہوں۔ یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات دنیا کا مال میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اس بات کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمان فتنے میں پڑ جاتے تو میں کافروں کے گھر اور سیڑھیاں سب کو سونے کا بنا دیتے۔ سوچے ذرا، اگر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے اور ہم یہ دیکھتے کہ ہم جو ہمارے گھر کے لوگ باہر جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے گھر سونے سے بنے ہوئے ہوتے، سیڑھیاں سونے سے بنی ہوئی ہوتی، دیواریں کھڑکیاں سونے سے بنی ہوتی، ان کے گھر کے بیڈ سونے سے بنے ہوتے، تو یہاں آ کر ہم لوگ کتنا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو، وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو نہیں دیا ہوا، تو ہمارے اندر وہ اسٹرگل پیدا ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی مال چاہیے، ہمیں بھی ہم نے اتنا کمانا ہے، ہمیں بھی سب کچھ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ ہوتا کہ تمہارے دلوں میں بھی مال کی محبت بڑھ جائے گی، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا نا، تو میں سارے کافروں کے گھر اور کھانے پینے کی چیزیں، سونے جاگنے کی چیزیں سب سونے چاندی کے بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر لیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی اگر جو انسان قرآن نہیں پڑھتا پڑھاتا، دین کی طرف نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کے اوپر ایک شیطان آ جاتا ہے، اور ایسا شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتا ہے، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، وہ ٹھیک راستے، وہ سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی نکلا۔ یعنی شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، کوئی جن بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، یہ اسے کسی وقت نیکی کی طرف یا اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا۔ پھر اس کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ وہ نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی، وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے، اپنی گمراہی اسے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت دوسروں پر طنز و طانی کرتا رہتا ہے، گھر والوں تک سے بھی کیا کرتا ہے، اور ہر وقت جو ہے گھر والوں کو بھی تنگ کرتا رہتا ہے، ہر آنے جانے والے کو تنگ کرتا ہے۔ ہمارے خاندان میں کہیں بھی کوئی نہ کوئی شخص مشہور ہوگا کہ وہ بہت بد اخلاق ہے، ہم اس سے بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرو نا وہ طنز اور طانے مارتا ہے، اور وہ جب بھی بات کرو تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ اس شخص کی نشانی ہوتی ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، دین کے کام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے میں بہت ٹھیک کر رہا ہوں، آئی ایم رائٹ، وہ اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اندھوں کو دکھا سکتے ہیں، جو لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں ہدایت دے سکتے ہیں؟ خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، ہم ان سے بہرحال انتقام لے کے رہیں گے، جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو بھی دکھا دیں، ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، آپ بس اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ یقیناً سیدھی راہ پہ ہیں۔ یہ کتاب بلا شبہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، جلد ہی تم سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نشانی ان کے سامنے دکھائیں تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے۔ ہم نے جو انہیں نشانی دکھائی تھی وہ اپنی پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ ہم انہیں عذاب میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، ایسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بتایا۔ جہاں وہ پلے بڑے تھے ان سے بات کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ سمجھ کے نہیں دیے۔ ہر بار وہ یہی کہتے رہے کہ تم تو جادوگر ہو، تمہارے پروردگار نے تجھ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے، تو ہمارے لیے دعا کرو، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور وہ نے کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الساحر، اے جادوگر، نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کرتے تھے۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ فوراً اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ جب ان کے اوپر بار بار عذاب آئے نا، ہر دفعہ وہ یہ کہتے تھے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ بھی نہیں، جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لایا تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے جاتے تھے، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے، اپنے اللہ سے یہ دعا کرو کہ یہ عذاب ہمارے پر سے ختم ہو جائے، پھر ہم آپ کے پر ایمان لے آئیں گے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ پھر وہ جب عذاب دور ہو جاتا تھا پھر وہ ویسے کام کرنے لگتے تھے۔ پھر ان کے اوپر دوسرا عذاب آتا تھا، پھر وہ آ کے وعدہ کرتے تھے، ہر دفعہ اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے۔ وہ وعدہ خلاف مشہور ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اور فرعون نے ایک دفعہ اپنی قوم کے درمیان پکار کے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ بھلا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ایک نعوذ باللہ ذلیل آدمی ہے اور بات بھی صاف طور پہ نہیں کر سکتا؟ اگر یہ رسول ہے تو اس پہ سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ یا فرشتوں کی جو ایک گارڈ ہے وہی کیوں نہیں اس کے ساتھ ہوتی تھی؟ یہ بھی جو ہے اس کا، کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا فرعون، اس کے ہاتھ میں کنگن ہوتے تھے سونے کے، اور اس کے ارد گرد اور جو سیکیورٹی گارڈ، جیسے ہمارے ہاں جو کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو سیکیورٹی گارڈ ساتھ لے کے چلتا ہے، تو وہاں اس وقت بھی اس کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، تاکہ ہم پہچانتے آپ کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو الو بنایا۔ شیطان کا بھی یہی جملہ تھا، جو شیطان کو دوست بنائے گا تکبر کرے گا۔ فرعون کو شیطان نے راستہ دکھایا، غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا۔ وہ اس کی بات مان گئی، اپنی قوم کو اس نے الو بنایا، وہ اس کی بات مان گئے۔ وہ تو تھے ہی نافرمان لوگ۔ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، جب اللہ تعالیٰ کو آ گیا نا غصہ، تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، سب کو غرق کر دیا۔ ہم نے انہیں گئے گزرے بنا دیا، پچھلوں کے لیے یعنی آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ پھر جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال اس میں بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر غول مچا دیا اور کہنے لگے، کیا ہمارے اللہ اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ وہ آپ کے سامنے یہ مثال صرف اپنی بات میں بحث کرنے کی خاطر لائے تھے، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑا کرنے والی قوم۔ وہ تو محض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے اپنا انعام کیا تھا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری جگہ بٹھا کے کسی فرشتے کو بٹھا دیتا، وہ ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، اور لیکن ہمارے لیے مشکل بن جاتی نا۔ ہم فرشتوں کو کہتے یہ تو 4 گھنٹے سے بیٹھا بول رہا ہے، اسے تو تھکن نہیں ہو رہی، ہمیں تو تھکن ہو رہی ہے، ہم نے تو آرام کرنا ہے، اس کے تو نہ بیوی ہے نہ بچے، اپنے گھر چھوڑ کے آیا ہوا یہ کام کر رہا ہے، ہمارے گھر کے تو اتنے بکھیڑے ہیں۔ پھر ہم اتنے صبر سے نہ بیٹھتے، کیونکہ ہمارا سننے اور سنانے والا بھی انسان ہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صبر کر رہا ہے تو ہم نے بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی ایک علامت ہیں، لہٰذا ان کے آنے میں ہرگز شک نہ کرو، میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی سیدھا راستہ ہے نا ایک اللہ کا، اس پہ بیٹھا ہوا ہے دشمن۔ مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی یہ بات کی نا کہ اس تصور کو لے کے آئیں، اس سوچ کو لے کے آئیں کہ باہر سڑک ہے، اب ہم نے اپنے اپنے گھر جانا ہے، بڑا سا ایک کتا بیٹھا ہو آپ اور کھلا ہو زنجیر سے، تو ہم میں سے کون جرت کرے گا کہ وہ باہر نکلے؟ کوئی بھی نہیں جرت کرے گا کہ یہ کھلا ہوا کتا ہے، اس کی تو زنجیر نہیں بندھی، اس کا مالک ساتھ نہیں ہے، ہم تو نہیں نکلتے باہر۔ تو اسی طرح شیطان جو ہے نا، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے لوگوں کو بہکاؤں گا، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی رسی نہیں کسی کے ہاتھ میں بندھی ہوئی، تو وہ کھل کے کیا کرتا ہے، ہمارے پہ حملہ ہی کرتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آج نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ غمزدہ ہوگے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار بن کے رہے۔ تم خود، تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں کے پر بہار پاکیزہ ماحول میں تم خوش رہو گے۔ آیت نمبر 70۔ ان کے سامنے سونے کی پلیٹیں اور ساغر کا دور چلے گا، وہاں سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے، آنکھوں کو لذت بخشے، وہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی اب جب جنت میں جا کے پہنچیں گے نا، تو سونے کی پلیٹیں بھی ہوں گی، موتی کے محل بھی ہوں گے، اور وہ جو گھاس جو ہوگی وہ بھی ایک جو ہوتی ہے
جس کو کہتے ہیں پنک کلر کی خوبصورت ایک وہ خوشبودار ہوتی ہے، زعفران سے بنائی ہوئی ان کی گھاس ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی ہوگی، ایک اینٹ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کس کی ہوگی، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی چیزیں ہوں گی۔ وہی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں اگر یہ چیزیں ہوں تو میں کافروں کو دے دوں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایمان لا الہ الا اللہ پڑھو گے اور ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو گے تو میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بنی ہوں گی، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تم اس میں وہاں رہو گی، تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی، تمہاری زبان کو لذت ملے گی، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کھاؤ پیو گے نا لذت کے لیے ہوگا، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ یہاں تم ہمیشہ رہو گے، کبھی بھی نہیں نکلو گے، تمہیں ڈر نہیں ہوگا کہ آج ہمیں کوئی اس گھر سے نکال دے گا، گھر ہمارا کرائے کا گھر ہے تو نکال دے گا، ہمیں فکر نہیں پڑتی، یا ہمارا اپنا گھر ہے تو بڑے لوگ آ جائیں گے، اب گھر کو جو ہے تقسیم کرنے کے اوپر چلیں گے، چلو اب فلاں کی وراثت ہے سب کو بانٹ دو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں جس کو گھر ملے گا وہ اسی کا گھر ہوگا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہی ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان کے اعمال کی عوض جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے، وہاں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، ان سے عذاب کبھی کم نہ کیا جائے گا، وہ اس میں مایوس ہو کے پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، یعنی جو جہنم کا داروغہ ہے نا اس کا نام ہے مالک، اس کو آواز دیں گے اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں ایک ہی دفعہ مار دے، روز ہم مرتے ہیں نا ایک ہی دفعہ مار دے۔ تو وہ کہے گا تم ہمیشہ یہیں پڑے رہو، ہم تمہارے پاس حق لے کے آئے تھے، تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے، یہ ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایسی بات ہے تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ یا وہ یہ خیال کرتے ہم ان کے راز اور مشورے سن نہیں رہے، کیوں نہیں بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے تھے۔ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کو کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، یعنی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ کا جو تم نے اتنے سارے معبود بنا کے رکھے ہیں نا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ تو الپاک ہے وہ، آسمان اور زمین کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے۔ ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھیل کود میں لگے رہیں، انہی باتوں میں لگے رہیں جب تک وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے خوف دلایا جاتا ہے۔ آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی وہی معبود ہے، حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمان و زمینوں میں جو چیز ان کے درمیان میں موجود ہے سب پر حکومت ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے ہیں اور سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ جس نے علم اور یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی ہو۔ اگر آپ انہیں پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ انہیں لگ جاتا ہے کہ اللہ نے اگر پیدا کیا تو پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں دیا، سارا رزق کا اللہ تعالیٰ نے اولاد سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو پھر یہ کہاں سے الٹے بھاگ جاتے ہیں۔ اور قسم ہے رسول کی اس قول کی کہ اے میرے پروردگار اب یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، لہٰذا ان سے درگزر کیجئے اور سلام ہو تمہیں، ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ایسا وقت غالباً سب پیغمبروں پر آتا ہے جب اپنی قوم کو سمجھاتے میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں تو پیغمبروں کی بات سمجھنے کی بجائے ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر ایسی قوم کے ایمان لانے سے سخت مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح مایوس ہو کے دعا کی تھی کہ یا اللہ اب ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ ان بدبختوں کا جو اولاد ہوگی مجھے ان سے بھی ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں، ان کی اولاد بھی فاسق اور کافر پیدا ہوگی۔ کچھ ایسی صورتحال رسول اللہ کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اس مخلصانہ التجا درد بھری آواز کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے یہ لوگ بہرحال نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، لہٰذا اللہ اپنے رسول کی مدد ضرور کرے گا اور اپنی رحمت کو ان پر غالب اور اپنے کلمے کو سر بلند کرے گا۔ سورہ دخان مرکزی مضمون کیا ہے؟ فرعونیت، دنیا پرستی، دعوت قرآن کا انکار کرنا، توحید اور آخرت کے انکار کی سزا دوزخ ہے اور دنیا میں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جو آخری آیتیں آ رہی ہیں اس میں آخرت کے بارے میں بہت زیادہ، جنت اور جہنم کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ کیوں کہ جو مشرکین مکہ تھے نا ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم مریں گے تو ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے۔ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے نا، یہ احساس ہمیں دنیا میں گناہوں سے روک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اب جو بھی کوئی ادارہ ہو، کوئی ادارہ جیسے کوئی اسکول ہے، وہاں پہ پرنسپل ہوتے ہیں اور اسی طرح سے وہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو کہا جائے نا کہ آج تمہیں پرنسپل بلا رہے ہیں
تو وہ بچہ کتنا ڈرے گا. سب سے پہلے وہ یہ سوچے گا میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا, میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, ٹیچر نے میری شکایت تو نہیں لگا دی, فلاں کو میں نے تھپڑ مارا تھا اس کی شکایت تو نہیں پہنچ گئی. اسے ڈر لگے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کا. ایک بچے کو سزا دے دی جائے گی نا, ایک بچے کو سرزنش کر دی جائے گی, تو باقی سارے بچے ڈریں گے, باقی سارے بچے کہیں گے ہمیں پرنسپل کے سامنے ہمارے کھڑا ہونا پڑتا ہے, ان سے شکایت لگتی ہے, ان سے ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے, ہم نے یہ غلط کام نہیں کرنا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے سامنے حاضر ہونا ہے, میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے آئے ہو. دیکھو اگر اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گی, برا کام کرو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہوگی. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مشرکین مکہ میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا سزا و جزا کا, آخرت کا کانسیپٹ نہیں تھا, تو وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے تھے. اگر ہمیں بھی پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب نہیں لینا, ہم سب جا کے سو جائے کہ ٹھیک ہے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے جزا نہیں دینی, اگر ہم یہ سوچ لیں, اللہ تعالیٰ نے جہنم نہیں بنائی, اگر ہم یہ سوچ لیں, تو پھر ہم کہیں گے ہمارے لیے اپنی لائف ہے, ہم اپنی لائف جب مرضی سوئیں, جب مرضی اٹھیں, ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں, ہم زکوٰۃ دیں نہ دیں, ہماری مرضی, ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم تو پھر یہ سوچیں گے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے, اپنے سامنے کھڑے ہونے کا بتا دیا ہے, تم ایک دفعہ میرے سامنے کھڑے ہوگے. تو ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جزا ملے. اب جو لوگ گھر میں سوئے پڑے ہیں, جو لوگ نہیں آتے, ان کا اور ہمارا معاملہ برابر نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو عمل کرتے ہیں جو عمل نہیں کرتے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا مختلف رکھی ہے. تو کیا ہے کہ ہم آخرت کو مد نظر رکھ کر جو ہم کام کرتے ہیں, تو یہ کام جو تھا نا یہ مشرکین مکہ کے اندر نہیں تھا. پھر اسی لیے بار بار ان آیتوں میں آخرت کے بارے بات کی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دخان میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم والکتاب المبین, اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا, کیونکہ ہم بلا شبہ اس سے ہمارا کیا مقصود تھا کہ ہم اس کو ڈرائیں, لوگوں کو ملائیں. کون سی رات ہے لیلۃ المبارکہ, کس کو کہا گیا؟ یہ رات ماہ رمضان المبارک کی رات ہے, اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوئی. کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا. اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے, اور وہ بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں. یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی تھی, یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی بنا پر تھا. بلا شبہ وہ سب کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی بنا پر تھا, بلا شبہ وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے. وہ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کا مالک ہے, اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کائنات کے نظم و نسق کے بارے میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ افراد کی, قوموں کی, ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں. یعنی کسی افراد کی یا قوم کی زندگی ہو یا موت ہو, فتح شکست ہو, عروج و زوال ہو, قحط ہو, اور مہنگائی ہو, رزق وغیرہ سے متعلق سارے فیصلے اس رات میں کر دیے جاتے ہیں. اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہی زندہ کرتا ہے, مارتا ہے, تمہارا بھی پروردگار ہے, تمہارے سے پہلے آباء و اجداد کے بھی پروردگار ہے. مگر وہ اس معاملے میں شک میں پڑے رہے, یعنی وہ اللہ کے بارے میں شک کرتے رہے. سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا, جو لوگوں پر چھا جائے گا. یہ دردناک عذاب ہوگا, اور کہیں گے, اس وقت لوگ روئیں گے, کہیں گے, واویلا کریں گے, اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر دے, ہم ایمان لاتے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن بھی دھواں ہوگا, اور یہ کائنات بننے سے پہلے بھی دھواں تھی. اب دیکھیں اگر کوئی خدا نخواستہ دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی بلڈنگ گرائی جاتی ہے یا اینٹیں گرا رہے ہوتے ہیں ٹرک سے, تو کیا دھواں ہو جاتا ہے. تو جب یہ قیامت آئے گی اور ایک ہی چوٹ مار کر زمین پہ سارے پہاڑ اڑا دیے جائیں گے, تو یہ پہاڑوں کا دھواں ہوگا, اور ہر قسم کا جو بلڈنگ گر رہی ہوگی, بلڈنگ برابر ہوگی, سب کا دھواں اکٹھا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دھواں ہوگا وہ لوگوں پہ چھا جائے گا, یہ دردناک عذاب ہوگا. اس وقت کہیں گے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کرتے, ہم ایمان لے آتے ہیں. اس وقت ان کی نصیحت وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی, حالانکہ ان سے پہلے ان کے پاس کھول کر بیان کر دینے والا آ گیا تھا. پھر ان لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا, کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے, اور وہی ایک الزام جو سب پیغمبروں پہ لگایا گیا. ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا دیں گے, مگر تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے تھے. جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کے رہیں گے. ان سے پہلے بھی, یعنی اللہ کے رسول سے پہلے بھی اور مشرکین مکہ سے پہلے بھی ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے تھے. ان کے پاس بھی ایک
معزز رسول آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے ایک گواہی پیش کرتا ہوں، اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی کہ تم مجھے سنگسار کر سکو۔ اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، کہا یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ نے حکم دیا میرے بندوں کو رات کے وقت لے کے نکل جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب پیغمبروں کی بات جب قوم نے نہیں مانی تو پیغمبروں نے اللہ کو پکارا تو پھر ان کی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس بھی میرا پیغمبر آ چکا ہے، تمہارا پیغمبر بھی تمہیں یہی بات کہہ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ تو جس طرح سے ان کی بات نہ ماننے پہ ان کی قوموں کو تباہ کر دیا تھا، اگر تم بات نہیں مانو گے مشرکین مکہ تو تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ کر باہر نکل جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، کھیت عمدہ عمارتیں چھوڑ گئے، نعمت کے سامان بھی چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا، ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا، نہ زمین ان پر روئی، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ زمین اور آسمان کے نہ رونے سے مراد یہ کہ ان پر نہ زمین کی مخلوق روئی، نہ افسوس ہوا، نہ آسمان میں بسنے والی مخلوق روئی، بلکہ زمین والے تو ایسے ظالموں کے مرنے پر خوشیاں مناتے ہیں کہ ان کے ظلم و تشدد سے جان چھوٹی، وہ بھلا کیوں روئیں گے۔ یہی حال آسمانوں کی مخلوق کا ہے۔ ایسے لوگوں کی روح جب مرنے کے بعد اوپر لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسی روحوں پر پھٹکار بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، وہ ان کی موت پر کیسے رو سکتے ہیں یا افسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں، فرعون وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے سر نکال رہا تھا، ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اہل عالم پر ترجیح دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا بنی اسرائیل کو، اس لیے ان کو ترجیح دی تھی۔ ہم نے انہیں نشانیاں دی تھی جن میں صریح آزمائش بھی تھی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ بس ہماری پہلی موت ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بار بار ان کی ایک ہی مطالبہ، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھاؤ۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آخرت آئے گی، ہماری ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، دوبارہ زندہ ہوں گی، تو ایسا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے؟ ایسا کرو کہ بھائی جو ہڈیاں زمین میں پڑی ہیں ان کو تم اٹھا کے ہمیں دکھا دو۔ ہمارے جو باپ دادا زمین میں دبے پڑے ہوئے ہیں وہ کیا کرو؟ ان کو زندہ کر کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ بہتر قوم ہے یا قوم تبا بہتر ہے؟ اور اس سے پہلے کے لوگ ہیں۔ قوم تبا کون تھی؟ قوم تبا شاہان یمن کا لقب ہے جو حمیری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ ہوتا ہے، روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوتا ہے، حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ اسی طرح سے قوم تبا تھی اور اس سے پہلے کے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ پھر ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں انہیں کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا بلکہ انہیں کسی مصلحت کے تحت پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں۔ فیصلے کا دن ان سب سے وعدے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ہی انہیں کہیں سے مدد ملے گی، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا ہے وہ ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوتا ہے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا۔ یعنی جو تھوہر کا درخت جہنمیوں کو دیا جائے گا نا، کھا تو لیں گے، ان کو شدید قسم کے اللہ تعالیٰ ان کو شدید بھوک لگائے گا نا، تو وہ جلدی جلدی نا کھائیں گے۔ جب پیٹ میں جائے گا نا تو وہ کھولے گا، جوش مارے گا، جیسے ہم ہنڈیا بناتے ہیں نا تو اس میں سے پانی ابلتا ہے، جوش مارے گا۔ پھر حکم ہوگا اسے سر سے پکڑ لو، پھر سر سے گھسیٹ کے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر پہ انڈیل دو۔ استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ذرا سی گرمی ہمارے یہاں زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیں کتنی مصیبت آتی ہے، یہ گرمی لگ گئی، گرمی کے بارے میں ہم سے سانس نہیں لی جاتی ہے، ہائے ہمیں گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی دو، ہمیں گرمی لگ رہی ہے، اے سی چلاؤ، اے سی نہیں ہے تو بھی برا حال ہو جاتا ہے۔ تو جہنم میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ یہ کچھ ہے جس میں تم لوگ شک کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بتائیں کہ دیکھو تم جہنم کے بارے میں شک کرتے تھے، جو ہم بتاتے تھے تم شک کرتے تھے، تم ہماری باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔
اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کا کیا ہوگا انجام؟ پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغ و چشموں میں ہوں گے، باریک گاڑے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی گوری گوری عورتوں سے بیاہ دیں گے۔ یعنی حور کس کی جمع ہے؟ حورا کی جمع ہے، اور حورا کا مطلب ہوتا ہے گورے رنگ کی عورت، اور عین آئینہ کی جمع ہے، یعنی جس عورت کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں، آنکھ کی پتنی خوب سیاہ ہو، سفیدی خوب سفید ہو، ایسی عورت انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ اہل جنت کو تو ایسی عورتیں ملیں گی۔ دوسرے وہ جو دنیا میں ان کی بیویاں تھیں اور مومن تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے سب کچھ دیں گے، لیکن عورتوں کے بارے میں چونکہ شرم و حیا کی بات کی جاتی ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں یہاں پر چھپا کے رکھا گیا ہے کہ عورتوں کو کیا کچھ دیا جائے گا، صرف مردوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مردوں کے بھی ایک سے زیادہ خواہش ہوتی ہے، مردوں کے اندر یہ طلب ہوتی ہے کہ ہمیں اور جو شادی ہو تو اچھی خوبصورت عورت مل جاتی ہے تو پھر اچھا ایک ہے تو دو مل جائیں، یعنی پھر ان کو لالچ بھی دیا جاتا ہے نا کہ آپ آئیں گے، باہر آئیں گے، آپ کو ہم عورتیں، پھر اسلام کو چینج کرنے کے لیے بھی ان کو لالچ دی جاتی تھی کہ ہم آپ کو خوبصورت عورتوں سے بیاہ دیں گے، یعنی اور مردوں کو لالچ دیا جاتا ہے اس چیز کا کہ آپ کے لیے ہم بڑی خوبصورت عورت رکھیں گے، آپ ہمارا فلاں فلاں کام کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی غلط کام نہیں کرنا، کسی لالچ میں نہیں آنا، تمہارے لیے جو میں نے عورت رکھی ہے نا وہ جنت میں حور ہے، اور اس کی یہ کوالٹی ہوں گی، دنیا کی عورت اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر جو عورتوں کی بات کی جاتی ہے نا وہ اس لیے کہ تاکہ وہ اس عورت کو، اس حور کو حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، پاک صاف رکھیں، کوئی غلط کام نہ کریں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، سو آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ، سورۃ الجاثیہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ العزیز اور الحکیم ہستی نے ایک مقصد کے تحت کائنات تخلیق کی ہے، اس کا مذاق اڑانے کی بجائے ایمان لے آؤ۔ دخان میں، سورۃ دخان میں فرعونیت یعنی تکبر اور سرکشی سے روکا گیا تھا، اور اس میں یہ وجہ بتائی گئی ہے تکبر کی کہ اپنے آپ کی عبادت، اپنے نفس کی عبادت، تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، ان رویوں سے فرعون کے کیریکٹر بنتے ہیں، یعنی جو جس وجہ سے تکبر کیا جاتا ہے وہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں ہم سورۃ جاثیہ۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی جو زبردست حکمت والا ہے، بلا شبہ آسمان اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ یعنی نشانیوں کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ کیونکہ وہ پیغمبر سے کہتے رہتے تھے ہمیں معجزہ لا کے دکھائیں، معجزہ لا کے دکھائیں، معجزہ لا کے دکھائیں، معجزہ ہمیں بتا دیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزات کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا آسمان و زمین میں دیکھ لو، پھل و پودوں میں دیکھ لو، اپنے جسم میں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں، اتنی نشانیاں رکھی ہیں، تو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہارے پر کوئی معجزہ لے کے آیا جائے۔ تمہارے اپنی جانوں میں نشانیاں ہیں، جانوروں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، رات اور دن کے عدل بدل آنے میں جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا ہے، اس سے زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے، ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ذرا عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور جب یہ لوگ ایمان لائیں گے، پھر اللہ اور اس کی آیت کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس بہتان پر، لگانے والے پر اور گناہ گار کے لیے بھی، جس کے سامنے ہماری آیت پڑھتی تھی وہ انہیں سنتا تھا، پھر تکبر کے طور پر اپنی بات پر یوں اڑ جاتا تھا جیسے اس نے سنا ہی نہیں، یعنی قرآن سن کے پھر تکبر کرتا تھا اس کے لیے، یعنی سنی انسنی کر دیتا تھا۔ ہم بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر ہمارا عمل کیا بدل رہا ہے اس کے مطابق؟ یا ہم بھی اب بھی قرآن سننے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں؟ ہماری خوشی، ہمارے غم اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن سننے کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں میں جا کے وہی کام کریں جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں؟ تو ہمارے پر بھی یہ بات صادق آ جائے گی کہ ہم بھی سنی انسنی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنا رہے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پہ یہ لوگ اب ایمان لائیں گے؟
تباہی ہے ہر اس بہتان لگانے والے پر، گناہ گار کے لیے تباہی ہے جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے وہ انہیں سنتا ہے پھر تکبر اپنی بات پر اڑ جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اسے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ جب ہماری آیات میں سے کچھ اس کے پلے پڑ بھی جاتا ہے نا تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ذلت کا عذاب ہوگا، اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا نہ تو ان کے کچھ کام آئے گا، نہ ہی وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی کارساز بنا رکھے تھے انہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، جو لوگ اپنے پروردگار کی آیت کے منکر ہیں ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب کچھ اس نے تمہارے لیے کام پہ لگا رکھا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ انہیں کہہ دیں کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن کے آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ یعنی جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ اس کی فکر کرنی چھوڑ دیں۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو خود نپٹ لیں گے، جو اس نے کمایا اسے ہم اسے نپٹ لیں گے قیامت کے دن۔ جس نے کوئی اچھا عمل کیا وہ اس کے لیے، اگر کوئی برا کام کرے گا تو اسی کا خمیازہ بھی صرف وہی بھگتے گا، کوئی دوسرا نہیں اس کی جگہ بھگتے گا۔ پھر تم سب اپنے اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں بھی فضیلت دی تھی۔ آج جیسے امت محمدیہ کو فضیلت دی ہوئی ہے نا، اس وقت ان کو بھی فضیلت دی تھی۔ انہیں دین کے احکام واضح بتا دیے تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فرقہ بازی کی، آپس میں لڑنے لگے جیسے ہم لوگ آج کل لڑ رہے ہیں۔ علم آ جانے کے بعد تو پھر کیا ہوا؟ اس کی وجہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا تھی، جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے۔ قیامت کے دن آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ سو مچ شکریہ، بہت بہت آپ نے بند کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، یہ قرآن لوگوں کے لیے دلائل بصیرت کا مجموعہ ہے، یعنی جو دیکھنے والے ہیں، دل کی آنکھیں جس کی کھلی ہیں اس کے لیے اس میں ڈھیر لگے ہیں بصیرت کے، اس میں دلائل کے۔ یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل لانے والوں کو برابر کر دیں گے، ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہو جائے گا؟ یہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی جو آج قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے، اور جو کچھ نہیں کر رہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کو برابر کر دیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا، اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا دنیا میں، ہمارے اعمال، یہ کمائی ہو رہی ہے، یہ ہم کما رہے ہیں۔ اچھا کمائیں گے یا برا کمائیں گے یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، ہم اپنی کوشش تو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا، اپنے خواہش کو، اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی خواہش پہ چلتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا، یہ وہ انسان ہوتا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوتا ہے۔ یعنی اگر نماز کا ٹائم ہے وہ کہے گا میں نہیں نماز کے لیے اٹھتا، میں تو 10 بجے سو کے اٹھتا ہوں، اس کا تک میری عادت ہے، میں نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ تو اپنی مرضی اس نے کی، تو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر وہ کہتا ہے میں زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں دیتا، میری جو ہے نا اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اگر میں زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو گیا ہوں لیکن میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اپنی مرضی کی اس نے زکوٰۃ نہیں دیا، تو کیا ہوتا ہے ایسا انسان کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی بات مانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنے ہی گرد طواف کرتا ہے، اپنی ہی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا ہی معبود بنا لیا ہے اور اس کے کہنے پہ چلتا ہے اور اللہ کے کہنے پہ نہیں چلتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ علم نہیں ہے، وہ محض گمان کرتے ہیں۔ جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ یہ کہہ دیتے ہیں اگر تم سچے ہو نا تو ذرا ہمارے آباء و اجداد جو قبروں میں پڑے ہیں نا ان کو زندہ کر کے تو لا کے دکھا دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قیامت آنی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آپ انہیں کہیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی میں نہیں کام کر سکتا، یہ اللہ ہی کرے گا اور قیامت کے دن تم کو جمع
جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پر سخت خسارے میں پڑ جائیں گے۔ آپ ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل بڑھا پائیں گے، ہر گروہ کے اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ہمارا لکھوایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے متعلق ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ ہم انہیں ساتھ ساتھ لکھواتے جاتے تھے۔ اور مجرم جو ہوں گے نا، ایسے گھٹنوں کے بل، ہاتھ پیچھے اور سر جھکا کے نیچے پڑے ہوئے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں جاسیہ، یعنی گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہی واضح کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیت پڑھ پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی؟ جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی، تم اکڑ گئے، تم تھے ہی مجرم لوگ۔ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں، تم کہہ دیتے ہم نہیں جانتے قیامت ہے، ہم نہیں مانتے قیامت آئے گی کبھی، ہم تو اسے گمان، ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی ایسی بات سوچی ہوئی حقیقت میں تو نہیں ہے، اور سوچی ہوئی چیز پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی، اور جس عذاب کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ آ کے گھیر لے گا۔ انہیں کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اس لیے تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، اب ہم نے وہ کام کرنا ہے، اب ہم نے بچوں کے کام کرنے ہیں، اپنے کام کرنے ہیں، انہی کاموں کے ارد گرد گھومتے رہے۔ قرآن پڑھیں گے، ریٹائرمنٹ ہو جائے گی نا، پھر پڑھیں گے، پھر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے، ہارٹ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، تو انسان کو وہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ انسان وہ قرآن پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیت کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آج نہ انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا اور نہ یہ کہا جائے گا کہ معذرت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لو۔ اس وقت کا سوری کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بس صرف تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور تمام جہان کا پروردگار ہے۔ آسمان و زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آگے ہے سورہ نیچے یہاں تک ختم ہو گیا۔ یعنی تکبر اور غرور ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے۔ مثل مشہور ہے نا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس صورت کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ہر شخص دنیا میں مشاہدہ کر لیتا ہے۔ آخرت میں تو متکبرین کا یہ انجام ہوگا کہ کوئی تکبر والا شخص جہنم کے سوا کہیں داخل نہیں ہوگا۔ بہت سی احادیث سے یہ واضح ہے کہ جہنم میں زیادہ تر لوگ تکبر والے ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عزت پروردگار کی ازار ہے۔ یعنی سنیں ذرا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عزت پروردگار کی ازار ہے، بزرگی اس کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے ضرور عذاب دوں گا۔ یعنی عربی کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، اس کے مطلب جو بزرگی ہے نا، وہ کس کو کیا، چادر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبر کے اس کے اوپر جو پڑی ہوئی ہے ردا، یعنی تکبر میرا ازار ہے۔ جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں تکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ وہ بڑائی ہے نا، بڑا ہے تو تکبر بھی اس کو زیبا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے تکبر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، میں اسے فوراً عذاب دیتا ہوں۔ پھر ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی چیز کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے اٹھا کے پھینک دوں گا۔ تو گویا کبریائی اور تکبر کی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایک مومن کبھی متکبر نہیں ہوتا۔ تکبر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں جو ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو تکبر کرے گا، مثال کے طور پہ کوئی کہے گا، ایک روایت آتی ہے نا کہ ایک شخص نے بڑا خوبصورت لباس پہنا، اور وہ لباس پہن کے جا رہا تھا، زمین پہ گھسٹتا ہوا، اس نے کہا میں کتنا خوبصورت لباس پہن کے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے اوپر اتنا تکبر کیا کہ میں کتنا حسین لگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی بات اتنی بری لگی کہ قیامت تک اس کو زمین میں دھساتے جاتے ہیں، ہر روز اس کو نیچے دھساتے جاتے ہیں، وہ قیامت تک دھسا چلا جائے گا۔ اس نے اتنی بڑی بات کی۔ تو دیکھیں یہ بات ہماری سیکھنے کی ہے کہ ہمیں تکبر اپنے اندر نہیں لانا۔ ہم کہیں گے ہم تکبر نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سفر کر رہے ہوں، گاڑی میں جا رہے ہوں، ہم نے یہاں سے کراچی جانا ہے، ہم نے بائی روڈ اپنی گاڑی کرائی، مزے سے جا رہے ہیں، ڈرائیونگ کرتے جا رہے ہیں، راستے میں لوگوں نے کتنا سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، آپ کی گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ ہم کہتے نہیں ہم نے بائی روڈ جانا ہے، بائی روڈ جا رہے ہیں، بائی روڈ جا کے پہنچ جاتے ہیں خیر کے ساتھ، وہاں رہتے ہیں، واپس آتے ہوئے جیسے ہی قریب آنے لگتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں دیکھا
ہم پہنچ گئے نا، آخر پہنچ گئے، ہم نے سفر بھی کر لیا کراچی کا اور ہم واپس بھی آ گئے. تم لوگ کہتے تھے کہ میں نہیں جا سکتا، دیکھو میں آ گیا. اور اس نے اللہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں لے جایا، اللہ نے ہمیں پہنچا. عین اسی وقت اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس نے جب تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں پہ گرا دیا. تو کہیں بھی تکبر نہ کریں. بچوں نے پوزیشن لے لی، اچھا لے لی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤ. کسی اپنے کزنس جو ہے وہی فیل ہو گیا، آپ کا بچہ پاس ہو گیا، آپ یہ نہ کہیں دیکھا وہ فیل ہو گیا، ہم نے یہ تیاری کی تھی، کبھی بھی نہ کہیں. اللہ تعالیٰ، ایک روایت ہے جس کے مطابق یہ آتا ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کوئی تکلیف دیکھے اور کہے کہ یہ تکلیف بڑی اچھی اس کو لگی، مجھے بہت مزہ آیا، اس کو یہ تکلیف مل گئی، اگر ہم اس کے پر خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو بندہ خوش ہو رہا ہے دوسرے کی تکلیف پر، مرنے سے پہلے اس کو جب تک اس تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا اسے موت نہیں دے گا. تو کسی مسلمان کی تکلیف پر چاہے وہ دشمن ہو اس کی تکلیف پہ خوش نہ ہو. اس کی تکلیف پہ یہ نہ کہے کہ اب مزہ آیا، اب اس کو پتہ چلا، کہے فوراً استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ اس خوش ہونے والے بندے کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا اسے موت نہیں دے گا. تو تکبر کبھی نہیں کریں، دل سے نکال دیں. اور تکبر آ جاتا ہے، ہر ایک کے اندر آ جاتا ہے. جب تکبر آ جائے اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو سوچیں، میرے سے فلاں وقت میں یہ گناہ ہوا تھا، فلاں وقت میں یہ گناہ ہوا تھا. جتنا اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تکبر ختم ہوگا. تکبر کو لٹرلی ختم کیا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ختم کیا جاتا ہے. کوئی عالم ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے والا ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین ہو، قاری ہو، حافظ ہو، کچھ ہو، اس کے اندر بھی تکبر آ سکتا ہے کہ میں بہت بڑا مدرسہ چلا رہا ہوں، میرے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنا سب کچھ ہے، تمہارے اندر کیا ہے، فلاں کو تو مدرسہ چلتا نہیں. عام لوگوں کی بات ہی کیا، دین والوں میں بھی یہ تکبر آ جاتا ہے. اس وقت فوراً اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچائے. ہر قسم کے تکبر جو ہم سے کبھی ہو گیا ہے یا رب العالمین، ہم اس سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں. یا رب العالمین ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو تکبر سے بچا لینا. جب ہم آپ کے سامنے آئیں ہمارے دل میں رائے برابر تکبر نہ ہو. یا رب العالمین ہمارے دل میں کہیں رائے برابر تکبر چھپا ہوا ہو یا رائے برابر شرک چھپا ہوا ہو، یا رب العالمین اسے آپ سامنے لے آنا، ہمیں توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دینا. ہم جب آپ کے سامنے آئیں ہمارے دل میں رائے برابر تکبر نہ ہو، رائے برابر شرک نہ ہو، اور ہمارا دل توحید سے خالص ہو. آپ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دیں، اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیں. ہمیں اپنی رحمت سے پل صراط سے گرنے سے بچا لینا. اپنی رحمت سے اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر نصیب فرما دینا. اپنی رحمت سے ان کے ہاتھوں میں شفاعت نصیب فرما دینا. اپنی رحمت سے ہمارے پر عالم نزا کی سختیاں آسانی میں بدل دینا. اپنی رحمت سے ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا. اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کا ساتھی بنا دینا. دنیا میں ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دینا. ہمیں قرآن کی خدمت کرنے والا بنا دینا. ہمیں دنیا میں ایسا بنانا کہ ہم آپ کی قدر کریں. اے رب العالمین ہمیں آپ کی قدر کرنے والا دنیا میں بنانا. ہم ایسے اعمال کریں جن سے آپ خوش ہو جائیں، ایسے اعمال سے ہمیں دور رکھنا جس سے آپ ناراض ہو جائیں. یا رب العالمین ہمیں اپنی پسند کا بنا لینا، ایسا بندہ بنا لینا جس سے آپ محبت کرتے ہیں. یا رب العالمین اپنی محبت ہمیں نصیب کر دینا. ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہم سب کو اپنی محبت نصیب کر دینا. یا رب العالمین آپ کو خوش کرنے کے لیے ہماری اپنی زندگیاں لگا دیں. جو بھی عمل ہم کریں ہم آپ کی خوشی کے لیے کریں، آپ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، ریاکاری کے لیے نہ کریں. جو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نماز، روزے، رمضان، جو تراویح، قرآن پڑھنا پڑھانا، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، گھر میں افطاریاں بنانا، سحریاں بنانا، جو بھی کام کر رہے ہیں یا رب العالمین وہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے. یا رب العالمین ہماری تمام خلوص نیت سے ہماری تمام عبادات کو قبول کر لینا. یا رب العالمین ہمیں ایسے گناہوں سے بچانا جو ہمارے نامہ اعمال کو ضائع کر دیں، ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیں. یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا لینا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ سے بچا لینا. مرتے وقت پہ یا رب العالمین ہماری زبان پہ کلمہ ایمان ہو، کلمہ شہادت ہو. یا رب العالمین آپ ہم سے راضی ہو جانا،
ہم آپ سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔